اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب دوم، موجودات کے مبدا کے بیان میں اس متبرک و تیمن کے لحاظ سے کہ فریضہ نمازیں 5 ہیں، اس باب کو بھی 5 فصلوں پر منقسم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، ارواح کی فطرت، ان کے مراتب اور ان کی معرفت کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ۔ ہم نے انسان کو بہتر ساخت کا پیدا کیا اور پھر ہم اس کو بوڑھا کر کے کمتر سے کمتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں کی نسبت 4000 سال پہلے پیدا کیا، اور ایک اور روایت میں ہے کہ 2000 سال۔ اس حدیث سے صاف ثابت ہے کہ پہلے انسانی ارواح پیدا ہوئے اور پھر جسم اور وجود۔ واضح رہے کہ تمام مخلوقات اور موجودات کا مبدا انسانی ارواح تھے، اور انسانی ارواح کا مبدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ میری روح تھی، اور ایک اور روایت کے مطابق یہ ہے کہ وہ میرا نور تھا۔ چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجودات کا خلاصہ اور کائنات کے درخت کا پھل ہیں، جیسا کہ اے محمد اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی موجودات کا مبدا ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ تمام پیدائش درخت کی طرح ہے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کا پھل ہے، اور درخت حقیقت میں بیج سے پھل لاتا ہے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے احدیت کے نور کے پرتو سے روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ہوں اور مومن مجھ سے ہیں۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یوں بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نور پر حیا نے غلبہ کیا، اور اس سے پسینے کے قطرے گرے جن سے نبیوں کی روحیں پیدا ہوئی۔ بعد میں انبیاء کے ارواح کے نور سے اولیاء اللہ کی روحیں بنی، اور اولیاء اللہ کے نور سے مومنوں کی روحیں پیدا ہوئیں، اور مومنوں کی ارواح کے نور سے عاصیوں اور گناہگاروں کی روحیں پیدا ہوئیں، اور عاصیوں کی روحوں سے کافروں کی روحیں بنی، اور پھر منافقوں کی ارواح انسانی کے انوار کے بعد فرشتوں کی ارواحیں پیدا کیں، اور فرشتوں کی ارواح کے انوار سے جنوں کی روحیں پیدا کی، اور جنوں کی روح سے شیطانوں کی روحیں پیدا کی، اور پھر مردود وغیرہ کی ان کے حسب حال اور مراتب پیدا کی، اور ان کی ارواح کی تلچھٹ سے مختلف حیوانات کی روحیں پیدا کی، اور پھر قسم قسم کی ملکوتیات اور نباتات کے نفوس پیدا کیے، اور مفرد و مرکب اور عنصر بنائے، پھر عالم اجسام کے مراتب مقرر کیے، جن کی شرح انشاءاللہ دوسری اور تیسری فصل میں کی جائے گی۔ مدرجہ بالا مراتب کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی حلوائی پہلے گنے سے سفید گڑ نکالے، اور پھر اسے پہلی مرتبہ جوش دے کر اس سے سفید شکر بنائے، اور دوسری مرتبہ جوش دے کر کھانڈ بنائے، اور تیسری مرتبہ جوش دے کر سرخ شکر، اور چوتھی مرتبہ جوش دے کر شکر سفید، اور پانچویں مرتبہ جوش دے کر سیاسہ قوام، اور چھٹی مرتبہ جوش دیتا ہے تو نیچے تلچھٹ رہ جاتی ہے، جسے کتارہ و شیرہ کہتے ہیں، جو نہایت ہی سیاہ اور میلا ہوتا ہے۔ کند سے لے کر کتارہ تک صفائی اور سفیدی بتدریج گھٹتی چلی آتی ہے، حتیٰ کہ بالکل سیاہ سی چیز باقی رہ جاتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو حلوائی کے کام سے واقفیت نہ ہو تو وہ گڑ سے اس قدر چیزیں نہیں نکال سکتا، وہ صاف انکار کر جائے گا اور کہے گا کہ کندے سفید سے کتارہ یعنی شیرہ ہرگز نہیں نکلتا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ کندے سفید کے اجزاء میں یہ سیاہی اور تاریکی رکھی گئی ہے، اور حقیقت میں مناسب بھی یہی ہے کہ گڑ کے وجود میں تاریکی اور سیاہی رکھی گئی ہو، تاکہ کند اپنے کند کے مرتبہ پر اس خاصیت سے جو قدرت
और तारीकी की रखी गई है। बकदरे जरूरत अपना हिस्सा ले, और जब मिस्री के मर्तबा को पहुंचे तो मिस्री उसमें से अपना हिस्सा ले ले, और इसी तरह अगर शक्कर के मर्तबा को पहुंचे तो शक्कर उसमें से अपना हिस्सा ले ले। इसी तरह हर एक मुकाम पर अपने मुनासिब हाल और बकदरे जरूरत स्याही और कुदूरत का हिस्सा हर एक ले लेता है, जो कि गुड़ के वजूद में रखी गई है, और बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि कतारा यानी शीरा में सफेदी और सफाई बहुत थोड़ी, और बाकी सब स्याही और कुदूरत रह जाती है। अब जिस तरह मिस्री में तारीकी और कुदूरत को ज़ाहिरी आंख से तो देख नहीं सकते, लेकिन फिल हकीकत उसमें तारीकी और कुदूरत मौजूद होती है, इसी तरह शीरे में भी सफेदी और सफाई नहीं दिखाई देती, हालांकि उसमें होती जरूर है। कंद से लेकर कितारा तक तमाम मरातिब में ये फर्क सफेदी, सफाई और सैल का जरूर होता है, और हर एक में खास खासियत होती है और उसमें कमाल होता है, जो इसी फर्क के सबब से होता है और किसी और में नहीं पाया जाता। और जहां पर एक दरकार होती है वहां दूसरी काम नहीं दे सकती। जैसा कि जहां मिस्री की जरूरत होती है वहां मिस्री की बजाय तबीब खांड नहीं बतलाता, और जहां खांड दरकार होती है वहां मिस्री नहीं बतलाता। इसमें से कोई भी एक दूसरे का कायम मुकाम नहीं हो सकता। बस मालूम हुआ कि हर एक को बजाते खुद एक खास कमाल हासिल है जो किसी दूसरे में नहीं पाया जाता। जैसा कि खुद फरमाया है, वो जात पाक है जिसने हर एक शय को उम्दा पैदा किया है। बस इस मिसाल में ये समझ लो कि साफ कंद तो मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह मुबारक है, जो हकीकत में अरवाह की आदिम है। जिस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर हैं, इसी तरह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबुल अरवाह हैं। जैसा कि खुद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमको बाद में जाहिर हुए लेकिन हैं पहले, यानी अगरचे हमारी सूरत जिस्म बाद में बनी लेकिन हमारी रूह तमाम रूहों से पहले बनी। अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहें रूह मुबारक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह निकली जिस तरह कंद से निबात और औलिया अल्लाह की अरवाह को सफेद शक्कर की तरह निकाला, और मोमिनों की अरवाह को सुर्ख शक्कर की तरह, और मुसलमानों की अरवाह को तरोज की तरह, और काफिरों और मुनाफिकों की अरवाह को सया कवाम की तरह निकाला। इसी तरह फरिश्तों के अरवाह से जिन और शैतान वगैरह की अरवाह का निकलना कयास कर लो। अब जो तलछट बाकी रह गई है, जिसे कतारा यानी शीरा कहते हैं, जो इसमें से लतीफ हिस्सा था उससे हैवानी और नबाती अरवाहें बनाई, और जो तारीक हिस्सा था उससे मुफरत, मुरक्कब और अनासर बनाए। यहाँ से एक गैबी लतीफा जाहिर होता है जो निहायत ही लतीफ है, और गालिबन पहले किसी ने इसे नहीं लिखा। वो ये है कि तारीकी और मैलापन जो कंद में रखे गए हैं, तारीकी हरारत की वजह से है और मैलापन कसाफत की वजह से कंद से बनाई हुई मुख्तलिफ सूरतों यानी निबात, शक्कर, तबरसो, कवालिब और कतारा वगैरह में ये पाई जाती हैं। शक्कर में निबात की निस्बत हरारत और कसाफत ज्यादा है, इसलिए वो निबात की निस्बत एक दर्जा कम है और ज्यादा कसीफ है। बाकियों को भी बतदरीज इसी तरह कयास कर लो। हरारत आग की सिफ्त है और आग मोहब्बत का सरमाया है। कसाफत खाक की सिफ्त है और खाक आजिजी और हलीमी का सरमाया है। आग की खासियत सरकशी और अलू मर्तबा की ख्वाहिश करना है। यही वजह है कि शैतान ने सरकशी की और ये कहा कि मैं आदम से बेहतर हूं, और खाक की खासियत आजिजी और फरोतनी है। इसी वास्ते हैवानात रकीक तबा और कम हिम्मत होते हैं और फानी और सफली ग़ज़ाओं की ख्वाहिश करते हैं, जिनकी असल खाक से है। आतिशी सिफ्त से जुल्म पैदा होता है और खाकी सिफ्त से जहालत, और जब दोनों हद दर्जे को पहुंच जाते हैं तो जुलूमी और जहूली होती है, जो दोनों मुबालगे के लफ्ज़ हैं। बस अगरचे ये दोनों सिफ्तें जुल्मत और कदूरत कंद में मौजूद थीं, लेकिन जाहिरन दिखाई न देती थीं। न उन्होंने कंद में ज़हूर पाया, न मिस्री वगैरह में। आखिरकार कतीरा यानी शीरे में दोनों आज़ाहिर हुई, जो आखिरी तलछट थी और जिसमें सफाई और सफेदी बहुत कम थी। सफाई और सफेदी निबात में बदरजा कमाल थी और जुल्मत और कदूरत बहुत कम। अरवाह नूरानी में थोड़ी हरारत थी जो मोहब्बत का सरमाया है, और थोड़ी कदूरत थी जो तवाज़ो और फरोतनी का सरमाया है। मगर चूंकि ये दोनों सिफ्तें उसमें बदरजा कमाल न थी, इसलिए मारिफत की अमानत के बोझ का मतहम्मुल ना हुआ
اور کتارہ میں حوانی آب و گل زیادہ تھی اور روحانیت کا نور اور صفائی کم، اس لیے چونکہ دونوں صفتیں بدرجہ کمال نہ تھیں، اس لیے یہ بھی بار امانت کا متحمل نہ ہو سکا۔ اب روحانی اور جسمانی دو عالم کا ایک ایسا مجموعہ چاہیے جو محبت کا اعلیٰ بھی ہو اور بندگی بھی بدرجہ کمال اس میں پائی جاتی ہو، اور علم و معرفت کا اعلیٰ بھی ہو، تاکہ امانت کے بوجھ کو بہادروں اور عاشقوں کی طرح جان پر جھیلے۔ اور یہ بات انسانی دو رنگی ولایت کے سوا اور کہیں نہ تھی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم نے امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے پیش کی تو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن انسان نے جو تلوم اور جہول تھا اسے اٹھا لیا۔ اس لیے ذلولی اور جہولی انسان کے لازم حال ثابت ہوتی ہے، کیونکہ امانت کے بوجھ کو ظلومی اور جہولی کی قوت کے بغیر اٹھا ہی نہیں سکتے، اگرچہ اسے روحانی صفائی اور نور کے سوا نہیں دیکھ سکتے۔ فرشتوں نے روحانی صفائی اور نور سے اسے دیکھ تو لیا تھا، لیکن ان میں جسمانی استعداد اور قوت نہ تھی، اس لیے بار امانت نہ اٹھا سکے۔ حیوانات میں جسمانی قوت اور استعداد تو موجود تھی، لیکن روحانی صفائی اور نور نہ تھا، اس لیے ان کو بھی یہ شرف حاصل نہ ہوا۔ چونکہ انسان روحانی اور جسمانی دونوں عالم کا مجموعہ تھا، اس لیے اسے اس شرف سے مشرف کیا، جیسا کہ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی سے ظاہر ہوتا ہے۔ ماہیت روح کی معرفت کی بابت اگرچہ متقدمین نے زیادہ شرح نہیں کی، لیکن یہاں کچھ تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ جس طرح قند میں 7 صفتیں یعنی سفیدی، سیاہی، صفائی، کدورت، لطافت، کثافت اور مٹھاس رکھی گئی ہے، اسی طرح روح میں بھی جو ربانی لطیفہ ہے اور جسے من روحی ہونے کی خصوصیت کا شرف حاصل ہے، حسب ذیل 7 صفتیں رکھنے کی ضرورت تھی، کیونکہ ہر ایک نے اپنے نئے مقام پر معرفت الہی چاہی تھی، اور یہ کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور احدیت کا پرتاؤ ہے، تو اس سے تو یہ لازم آتا ہے کہ یہ صفات نور احدیت میں بھی موجود ہوں گی۔ اگر موجود ہیں تو اس کا بھی ثبوت چاہیے، اور اگر نہیں تو اس صورت میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نور احدیت کا پرتاؤ ہے کہاں سے آ گئی؟ اس کا جواب حسب ذیل 3 وجوہات سے دیتا ہوں۔ وجہ اول، پہلی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح پاک کی کند نور احدیت کے پرتاؤ کے گننے سے تھی، لیکن اس میں حدوث یعنی نیا پیدا ہونا کی صفت پائی جاتی تھی جو نور احدیت میں نہ تھی، کیونکہ نور احدیت قدیم ہے، اور جو محدث ہے اس کے لیے خلقیت کی ظلمت ضروری ہے، اور مطلق نور خاص خداوندی صفت ہے، جیسا کہ اللہ نور السماوات والارض سے ظاہر ہے، اور ظلمت خاص خلقیت کی صفت ہے، جیسا کہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے خلقت کو اپنی ظلمت میں پیدا کیا، بس ضروری ہے کہ ظلمت، کدورت اور کثافت خلقیت اور حدوث کی صفت ہو۔ وجہ دوم، دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ذات احدیت جل و علا لطف اور قہر کی صفات سے موصوف ہے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ارواح میں جو نورانیت اور صفائی ہے وہ لطف الہی کا پرتاؤ ہو، اور جو ظلمت اور کدورت ہے وہ قہر الہی کا پرتاؤ ہو۔ وجہ سوم، تیسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم نے کند میں ظلمت کو روح میں آتش محبت کے بمنزلہ کہا ہے، اس لیے اس میں شک نہیں کہ محبت کا بیج ارواح کے وجود میں سب صفات سے پہلے رکھا گیا ہو، جیسا کہ میں کہتا ہوں ربائی، اور یقین ہے کہ روح کو تمام صفات سے پہلے محبت کی صفت عطا ہوئی، اس واسطے کہ روح کے لیے محبت یحبہم کی تشریف کا نتیجہ تھی۔ اگر یحبہم پہلے نہ ہوتا تو کسی کی جرت نہ تھی کہ یحبونہ پر محبت کی لاف مارتا۔ اس معاملے کا بید یحبہم کے انبساط سے ظاہر ہوا، بس یحبہم قدیمی صفت ہے، اور یحبونہ میں یہی ذوق ہے۔ روح کے لیے اس صفت کا مقابلہ اور صفت کب کر سکتی ہے، کیونکہ روح میں محبت کے سوا اور کوئی صفت قدیمی نہیں۔ اس نقطہ میں بہت سے اسرار پوشیدہ ہیں جن کی شرح کئی کتابوں میں بھی نہیں لکھی جا سکتی، اس کو سبل ہی میں رہنے دو۔ تمام فرشتوں نے اور روحوں نے محبت کا دم نہ مارا کیونکہ وہ محنت کا بوجھ نہ اٹھا سکے، اس واسطے کہ محنت اور محبت ایک ہی مقام سے ہیں، اور محبت اور خوشی ایک دوسرے سے نہ آشنا۔
شیخ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محنت نے محبت کی گفتگو کا جواب دیا کہ میں اس شخص کی غلام ہوں جس نے اپنی ملکیت کا پانی دیا۔ ابن آدم نے اپنی ظلومی اور جہولی کی وجہ سے اس بوجھ کو اختیار کیا جس کے اٹھانے سے دونوں جہان والے جی چرا گئے، اور اس نے دیدہ و دانستہ ہمیشہ کی محنت اختیار کی اور دونوں جہان کی خوشی چھوڑ دی۔ یہ ضعیف یعنی مصنف کتاب کہتا ہے۔ ربائی فصل نمبر 2، ملکوتیات کی شرح اور ان کے مدارج کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ ہر شے کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف وہ سب چیز رجوع کرنے والی ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چیز سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ عقل ہے۔ واضح رہے کہ جس طرح عالم ارواح کا مبدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک ہے، جیسا کہ پہلی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے، اسی طرح عالم ملکوت کا مبدا عقل کل ہے۔ جہان کے باطن کو ملکوت اور جہان کے ظاہر کو ملک کہتے ہیں۔ در حقیقت ہر چیز کا ملکوت اس کی جان ہوتی ہے جس سے وہ چیز قائم رہتی ہے۔ تمام چیزوں کی جان بلحاظ صفت قویت خدا قائم ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہر چیز قائم بالذات نہیں بلکہ ذات خداوندی کسی ذریعے قائم ہے۔ ہر چیز کا ملکوت اس چیز کے مناسب ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، کیا وہ آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت کو نہیں دیکھتے؟ آسمان کی ملکوت آسمان کے مناسب ہے اور زمین کی ملکوت زمین کے مناسب۔ لیکن ملکوتیات کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ جو عالم ارواح کی قسم سے ہے، ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک علوی دوسری سفلی۔ علوی جیسے انسان اور فرشتوں کی روحیں، اور سفلی جیسے جنوں شیطانوں اور حیوانوں کی روحیں اور نباتات کی دامیاں روحیں۔ اس قسم کی روحوں کا مبدا و منشا حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک ہے، جیسا کہ پہلی فصل میں بیان ہو چکا ہے۔ دوسری قسم عالم نفوس کی قسم ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک علوی دوسری سفلی۔ علوی جیسے ستاروں آسمانوں اور برجوں کے نفوس، اور سفلی جیسے زمینی جسموں کے نفوس۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک مفرد دوسری مرکب۔ مفرد جیسے اربع عناصر اس کی خاصیتیں اور طبائع سے ملکوت ہوتی ہیں، جیسے پانی کی طبیعت رطوبت اور سردی ہے اور اس کی خاصیت پیاس کو دور کرنا ہے۔ آگ کی طبیعت خشک اور گرم ہے اور جلا دینا اس کی خاصیت ہے۔ خاک کی طبیعت خشک اور سرد ہے اور چیزوں کا اگانا اس کی خاصیت ہے، اور ہوا کی طبیعت رطوبت اور حرارت ہے اور اس کی خاصیت روح کو مدد دینا ہے۔ اور مرکب کی دو قسمیں ہیں، جمادات اور نباتات۔ جمادات کے ملکوت کی الگ خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں، جیسا کہ مختلف پتھروں کی خاصیتیں اور ان کی طبیعتیں، اسی طرح اور جمادات کی خاصیتوں اور طبیعتوں کو قیاس کر لو۔ نباتات کا ملکوت نفس نامیہ بڑھنے والا ہے اور اس کی بھی خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں۔ اس قسم کے عالم کا منشا عقل ہے۔ ارواح اور نفوس کی ملکوتیات نباتات ہیں، جمع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نباتات کی ملکوت کو روح نامیہ اور نفس نامیہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ عالم حوانی اور جمادی کے مابین وسیلہ ہے۔ اس میں نشوونما کی خاصیت جو حیوانات میں ہے لیکن جمادات میں نہیں، اس واسطے اسے ذات الروح کی قسم سے شمار کرتے ہیں اور ان کی ملکوت کو روح نامیہ کہتے ہیں۔ اور چونکہ اس میں حس اور حرکت نہیں جو جمادات کی خاصیت ہے، اس واسطے اس کو ذات النفوس کی قسم سے شمار کیا گیا ہے اور اس کی ملکوت کو نفس نامیہ کہتے ہیں۔ علوی اور سفلی ارواح کی ہر طرح کی ملکوت میں دوسرے ملکوت کی خاصیتیں بھی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ ارواح کی ملکوت میں ملکوت نفوس کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں اور ملکوت نفوس میں ارواح کی ملکوت کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہر ایک میں وہ خاص قسم غالب ہے، اس لیے دوسری قسم کا خیال نہیں کیا گیا۔ ان میں سے ہر ایک کی شرح بہت طول طویل ہے، لیکن تمام قسم کی مخلوق دو قسم پر منقسم ہے، ملک اور ملکوت، جسے خالق اور امر بھی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر ایک آیت میں کر دیا ہے۔
تیرا پروردگار وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، خبردار اسی کے لیے پیدا کرنا اور حکم ہے۔ عالم امر سے مراد اجسام کی ضد ہے جو کہ ناپ، تقسیم اور تجزیے کے قابل نہیں، اور دوسرے یہ کہ کن کے کہنے سے بے توقف موجود ہو گیا ہے، اور عالم خلق سے مراد وہ لطیف یا کثیر اجسام مراد ہیں جو ناپ، تقسیم اور تجزیے کے قابل ہیں، اگرچہ وہ بھی کن کے کہنے سے پیدا ہو گئے ہیں لیکن وسیلے سے اور مدت کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، لیکن امر میں ارواح کی ملکوتیات بھی شامل ہیں اور ملکوتیات نفوس بھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، سو کہہ دے کہ روح امر ربی ہے، اور نیز فرمایا ہے چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں، لیکن انسانی روح من روحی کے لگاؤ کے احتساس کے شرف سے مشرف ہے۔ اسی واسطے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے عزت دی بنی آدم کو اور اٹھایا اسے جنگل اور سمندر میں، کرامت فرمایا۔ ظاہری معنی تو آیت کے آپ نے سن لیے، اب ذرا باطنی معنی بھی سنیے گا، کیونکہ قرآن کے ظاہری معنی بھی ہوتے ہیں اور باطنی بھی۔ یہ جو فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اٹھایا ہے، اس میں جنگل سے مراد عالم اجسام ہے، اور بحر سے مراد عالم ملکوت ہے۔ سمندر اور جنگل آدمی کو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اس پر امانت کا بوجھ ہے، جس بوجھ کو سمندر اور جنگل نہ اٹھا سکے، جیسا کہ پس انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور عاجز رہ گئے، پس انسان نے اسے اٹھا لیا، سے ظاہر ہوتا ہے اسے انسان نے اٹھایا۔ پھر سمندر اور جنگل انسان کو ماں اس بوجھ کے کس طرح اٹھا سکتے ہیں؟ چونکہ انسان نے باوجود عاجزی اور کمزوری کے ہمارا بوجھ اٹھا لیا، اس لیے ہم بھی اپنی قوت، قدرت اور مہربانی سے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس واسطے کہ ہم معشوق کے عاشق ہیں۔ جو انسان کو ہم سے یا ہم کو انسان سے تعلق ہے، وہ نہ کسی اور کو ہم سے یا ہم کو کسی اور سے ہوا ہے۔ عاشق اور معشوق کے مابین کسی کی بھی سمائی نہیں ہو سکتی۔ معشوق کے معشوقی کے ناز کا بوجھ صرف عاشق ہی اٹھا سکتا ہے، اور عاشق کی عاشقی کے ناز کا بوجھ فقط معشوق ہی سہار سکتا ہے۔ جس طرح معشوق عاشق کے لیے ضروری ہے، اسی طرح عاشق معشوق کے لیے ضروری ہے۔ عاشق کے نزدیک معشوق کا مدعا اپنے مدعا سے بڑھ کر ہوتا ہے بنسبت اس کے برخلاف، بلکہ معشوقانہ ناز و ادا عاشق کو مناسب ہے، اس واسطے کہ عاشق اپنے وجود سے پہلے معشوق کا مرید نہ تھا، لیکن معشوق عاشق کے وجود سے پہلے عاشق تھا، جیسا کہ خرقانی قدس اللہ روح العزیز فرماتے ہیں اسے خواہش پیدا ہوئی تو ہمیں چاہا، اگرچہ حقیقت میں عاشق اور معشوق کے مابین بیگانگی اور دوگانگی نہیں، تو میں اور میں تو، جامع کا سر تو اور جڑ ہم، بلکہ جامع عاشق کا تانا یبہم اور بانا یحبونہ ہے۔ اس حدیث کے فساد کا سر رشتہ میں چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، اٹھ گیا، لیکن یہ بات ہونٹوں سے نہیں کہہ سکتے، یہاں موسوی تیزی اور سختی چاہیے تاکہ یہ تیرا ہی برپا کیا ہوا فساد ہے کہہ سکے، اگرچہ اسے بلند ترانی کی چوٹ سے سزا دی، اور فرشتوں نے بھی کوہ طور پر اسے ناپاک عورت کے بیٹے مٹی اور رب الارباب میں کیا نسبت کا تانا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل چپ رہے اور یہ نہ کہا کہ مجھے تو ملترابہ و رب الارباب کہتے ہو، لیکن اسے کیوں نہیں کہتے رب الارباب، اور مٹی میں کیا نسبت؟ ہم خاکی مقام میں راضی تھے اور پہلے ہی استغفار کہہ کر دوری کی بدبختی کے گوشے کی گودری کو سلامتی کے کندھوں پر رکھ کر فراغت کے کونے میں ہمت کے پاؤں تسلیم کی دامن میں لپٹ کر بدزنی احتیاط ہے پڑھتے تھے، اور جانتے تھے کہ اگرچہ بادشاہوں کے قرب میں بے شمار فائدے ہیں، لیکن مصیبتیں بھی بے شمار رہی ہیں۔ عذرو عظمت بادشاہ بے شک بڑے سمندر کی طرح ہے، لیکن سمندر کے قرب میں انجام سے ڈر لگتا ہے، اور ہم اس بات سے ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سرمایہ ہاتھ سے جاتا رہے اور نفع ہاتھ نہ آئے، آخرکار پانی میں خاکی مرتبہ نہ طلب کرنا پڑے، جیسا کہ کاش کے میں خاک ہوتا، ہمیں اس کی بے علت عنایت گمنامی
اور بدبختی کے گوشے سے بغیر ہمارے اختیار کے نکال لائی اور بیدی کی تخمیر کی کرامت سے مخصوص کیا اور من روحی کی اضافت کی خلت ہمارے وجود کو پہنائی اور ہم نے تمہیں زمینوں پر اپنا خلیفہ بنایا کہ خلافت کے تخت پر بٹھایا اور یحبہم کا تاج ہمارے سر پر رکھا اور تمام فرشتوں سے ہمارے تخت کے سامنے سجدہ کرایا اور ملک اور ملکوت میں ہمیں یہ ہمارے برگزیدہ بندے ہیں کی آواز دی ہماری مشوقی کے جس قدر سامان ہے اگر ان سب کو گنا جائے تو کس میں سننے کتاب ہے دونوں جہان اور مشرق اور مغرب میں ہمارے ناز کی بارگاہ کے کس قدر خزانے بڑے بڑے ہیں اب ہم وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کی بابت کچھ بیان کرتے ہیں بر سے مراد عالم ملک ہے اور بحر سے عالم ملکوت ہے جس طرح جہاں جنگل ہے وہ سمندر کی سطح پر ہے اسی طرح جہاں ملک ہے وہ ملکوت کی سطح پر ہے یعنی آدم کو ملک اور ملکوت میں ہم نے اٹھایا اس کے یہ معنی ہے کہ خواہ ملک ہے خواہ ملکوت ہم نے اسے اس کی عقل اور روح کے نور کے پرتاؤ سے پیدا کیا تاکہ جتنے زی روح ہیں سب اس کے روح کے نور کے پرتاؤ سے زندگی پائیں جیسے فرشتے جن شیطان حیوان نباتات اور جو ذی نفوس ہیں مثلا ستارے آسمان عناصر جمادات نباتات آسمان اور زمین سب کے سب اس کی عقل کے نتیجہ سے نفوس کا سرمایہ حاصل کیے ہوئے ہیں مگر عقل روح کے لیے ایسی ہے جیسی آدم کے لیے حوا یعنی اس کے بائیں پہلو سے پیدا کی گئی ہے اسی بات کی طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یعنی کاموں میں عورتوں سے مشورہ کرو لیکن جو کچھ وہ کہیں اس کے برخلاف عمل کرو کیونکہ ان کے خلاف ہی درست رائے ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پہلو کی ہڈی سے بنائی گئی ہے جو ٹیڑھی ہے کہ جو کچھ وہ کہیں اس کے برخلاف عین ٹھیک ہوتا ہے یہاں پر بھی روح کی بائیں پسلی سے عقل پیدا کی گئی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے اور اس معاملہ میں جہاں تک اس کی رسائی ہو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اور اس کی رائے کے برخلاف ہے جیسا کہ عقل کہتی ہے بلکہ اس کی ذات گو اسی سے معلوم کر سکتے ہیں میں نے اپنے پروردگار کو اپنے پروردگار کے وسیلے سے پہچانا اگر فضل ربی نہ ہوتا تو میں اپنے پروردگار کو نہ پہچان سکتا اب یہاں ایک نہایت عجیب و غریب غیبی لطیفہ ظاہر ہوتا ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب سے پہلے پیدا کی وہ عقل تھی قلم تھا اور میری روح تھی یہ تینوں ٹھیک ہیں اور تینوں اصل میں ایک ہیں اور بہت لوگ اس میں حیران ہیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جو فرمایا ہے کہ اولا ما خلق اللہ قلم اس قلم سے مراد ہمارا قلم نہیں بلکہ خداوندی قلم ہے اور خدا کا قلم خدا کی عظمت اور جلال کے مناسب ہوگا اور وہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور جس وقت روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو ہیبت کی نگاہ سے دیکھا تو اس پر حیا کا غلبہ ہو گیا اور روح حیا سے پھٹ گئی عقل اس کی ایک شک ہو گئی یہی سبب ہے کہ جہاں عقل ہوتی ہے وہاں حیا ہوتی ہے اور جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں حیا بھی نہیں ہوتی حیا ایمان کی ایک شاخ ہے قلم حق کی دو شاخوں میں سے ایک روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور دوسری عقل قلم حق کی دو شاخوں میں سے ایک روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور دوسری عقل ایک ہی قلم کے دو شق تھے اس قلم نے قدرت خداوندی کے ہاتھ میں جو چاہا ملک اور ملکوت کی نسبت لکھ دیا اور اسی کی قسم بھی کھائی اور اس قلم کی قسم ہے جو لکھتا ہے اور اسی اظہار قدرت پر اللہ تعالیٰ نے ثنا کہی کیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسی اور پیدا کر سکے اور وہ بہت بڑھ کر پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے جس وقت کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے بس وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حکومت ہے اور سب اسی کی طرف لوٹ جائیں گے فصل نمبر 3 ملک اور ملکوت کے مختلف عوالم کے ظہور کے بیان میں
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، زمین اور آسمان کے پیدا کرنے اور دن رات کے اختلاف، سمندر میں کشتی کے تیرنے جس سے انسان نفع اٹھاتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کے چوپائے پھیلائے، اور ہواؤں کا چلنا اور بادلوں کو زمین و آسمان کے مابین مسخر رکھنا، ان لوگوں کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قبر کی مٹی ہفتے کے روز پیدا کی، اور پہاڑ اتوار کو، اور درخت سوموار کو، منگل کو مکر، بدھ کو نور بنایا، اور جمعرات کو اس میں چوپائے وغیرہ پھیلائے، اور جمعہ کے روز عصر کے بعد دن کے آخری حصے میں عصر اور شام کے مابین آدم کو پیدا کیا۔ واضح رہے کہ عالم ارواح کے مبدا سے لے کر عالم اجسام کے انتہا تک اللہ تعالیٰ نے دنیا آخرت اور ملک اور ملکوت وغیرہ سے مختلف عالم پیدا کیے، اور ہر عالم میں ایک خاص قسم کی روحانی اور جسمانی مخلوق پیدا کی، اور پھر ان سے علیحدہ علیحدہ اقسام بنائے، اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ خاصیتیں عنایت فرمائی، جیسا کہ فرشتوں کی کئی ایک قسم بنائی، مثلاً کروبی، روحانی اور عرش کے اٹھانے والے۔ ہر ایک آسمان کے فرشتے الگ الگ قسم کے ہیں، سکرا، برا اور کرامی کاتبین، اور ہوا کے فرشتے جن کے تحت بادل، می، گرج اور بجلی ہے۔ یہاں تک مروی ہے کہ ہر ایک بوند پر ایک فرشتہ موکل ہے تاکہ اس قطرے کو اسی مقام پر پھینکے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے۔ وہ فرشتے جو دریاؤں پر موکل ہیں، زمین کے فرشتے، دن اور رات کی حفاظت کے فرشتے، ذکر کی مجلسوں اور حلقوں کے فرشتے، رحموں کے فرشتے، وہ فرشتے جو لوگوں کے دلوں میں خطرات ڈالتے ہیں، وہ فرشتے جو انسان سے شیطانوں کو دفع کرتے ہیں، وہ فرشتے جو بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، منکر نکیر جو سوال کرتے ہیں، وہ جو خوشخبری دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، موت کے فرشتے جو روح قبض کرتے ہیں، زندگی کے فرشتے جو کرنا پھونکتے ہیں، وہ فرشتے جو روزی پر موکل ہیں، وہ فرشتے جو ایلچی کا کام دیتے ہیں، اور وہ جن کا صرف ایک پر ہے یا دو ہے یا تین ہے یا چار ہے، اور وہ جو بہشت کے داروغے ہیں، اور وہ جو بہشت کے خادم ہیں، اور وہ جو دوزخ پر مامور ہیں اور دوزخ کے مالک ہیں، اور دوزخ کے خدمتگار اور موکل ہیں، اور وہ جو دوزخ کے مختلف طبقوں پر موکل ہیں، زمین کے فرشتے، اور وہ فرشتے جن کے متعلق زمین اور آسمان کی رگیں ہیں، اور وہ فرشتہ جس پر زمین کی گائے اور مچھلی ہے، اور فرشتہ روح جو ایک صف میں ہوں گے، اور باقی اور تمام فرشتے ایک صف میں ہوں گے، اور آسمان، زمین اور دین اور آخرت میں ان کے علاوہ اور کئی قسم کے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ بس جب کہ مختلف عالموں سے ایک عالم یعنی عالم فرشتگان کی یہ کیفیت ہے، اور ہر ایک میں خاص خاص صفت ہے، تو اب قیاس کرنا چاہیے کہ باقی جتنے عالم ہیں ان میں کس قدر مخلوق ہوگی۔ مثلا انسان، بری اور بحری حیوان، جن اور شیاطین کے متعلق اوالا، مروا، غول، خناس، اہل جابل کا، جاملیہ، یاجوج ماجوج، اور دوسری قسم جن کا ذکر قصے کہانیوں میں ہے اور ہمیں ان کی حقیقت معلوم نہیں، حور، غلمان، سیفتان اور بہشتی بچوں کے اقسام، نباتات، جمادات، معدنی چیزوں کی مختلف جنسیں، کثیف، لطیف، بسیط اور مفرد و مرکب، اور عناصری جسم، نور اور تاریکی کی قسمیں، جوہر، عرض، رنگ، طبیعتیں، خواص، صفات، نتائج، شکلیں، حیتیں، حقیقی تصور، اسرار، حقائق، لطائف اور ظاہری حواس جیسے سننا، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا اور چھونا، اور باطنی حواس جیسے عقل، دل، سر، روح اور خفی، اور بشری قوا جیسے قوت منخیلہ، متوہمہ، متذکرہ، حافظہ، مدبرہ، حصے مشترکہ، اور دوسری قسم کی قوتیں جیسے جاذبہ، ماسکہ، حازمہ، دافعہ، اور قسم کی قوتیں اور عمل جن کی شرح ہو ہی نہیں سکتی، اور الویات کی قسم سے مثلا عرش، کرسی، لوح، قلم، برج، آسمان، فلک الافلاک، ستارے، سیارے، منزلیں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، کعبہ قوسین، لامکان، اور قسم قسم کے موجودات اور مخلوقات کی
کس طرح شرح بیان کر سکتے ہیں جن سے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی واقف نہیں، جیسا کہ الہی لشکروں کو وہ خود ہی جانتا ہے سے ظاہر ہے۔ ہاں، مختلف عالموں کی تعداد بعض روایتوں کے بموجب 18,000 ہے اور بعض روایتوں کے بموجب 70,000 ہے اور ایک روایت کے مطابق 360,000 ہے، لیکن سب کے سب دو عالموں یعنی عالم امر اور خلق میں، جنہیں عالم ملک اور عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، مدرج ہیں، جیسا خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اپنی خداوندی کی تعریف کی ہے۔ اسی کے واسطے خلق اور امر ہے، اہل جہان کا پروردگار برکت والا ہے، لیکن ملک و ملکوت کے مدارج اور مراتب سے اول درجہ اور مرتبہ ارواح انسانی کا ہے، جیسا کہ پہلی فصل میں مفصل بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ارواح جن کا، پھر ارواح شیطان کا، پھر ارواح حیوانات کا، پھر نفوس نامیہ کے ارواح کا جو نباتات سے متعلق ہیں اور جنہیں روح نامیہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد مفردات اور عناصر کی خاصیتوں اور طبیعتوں کا، مگر نفوس کے مراتب جن کا مبدا عقل کل ہے۔ عقلوں کے بعد عرش و کرسی اور لوح و قلم کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد نفوس سماوی مثلاً افلاک اور بروج کا مرتبہ ہے، پھر ستاروں، سیاروں وغیرہ کا، پھر مرکزوں کے نفوس کا مرتبہ ہے، جیسے مرکز ایسر جو آگ کا مرکز ہے، اور ہوا جو باد و زاں کا مرکز ہے، اور سمندر جو پانی کا مرکز ہے، اور زمین جو خاک کا مرکز ہے۔ ان کے بعد معدنیات کے نفوس کا مرتبہ ہے، ان کے بعد مرکبات کے نفوس کا مرتبہ ہے، ان کے بعد عناصر اور مفردات کے نفوس کا مرتبہ ہے۔ یہ سب مختصر طور پر مختلف عالموں کے ملکوتیات کے مراتب اور مدارج بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سب وہ ہیں جو صاحب بصیرت سالک کو ان قریب ہی ہم اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کی جانوں میں انہیں دکھائیں گے کہ مقام میں کشف ہوتے ہیں۔ اگر ان مراتب میں تقدیم و تاخیر ہو جائے تو یہ پس و پیش عالم کشف کے صحو کے سبب نہیں ہوتی، بلکہ یا تو وہ غیبی معنی کے ادراک کرنے میں نفس کی نظر کی خطا سے واقف ہوتی ہے، یا قوت متخیلہ کے صحو سے جو عالم غیب اور شہادت کی سفیر ہے ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جو روح کی نظر کو عالم غیب میں منکشف ہوتا ہے وہ قابل فرق و نقصان نہیں ہوتا، خاص کر اس وقت جب روح کی نظر کو نور الہی کی مدد ہو، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے، مگر چونکہ غیب کے معنوں سے جو کچھ نفس کا نصیبہ ہوتا ہے وہ روح کی تابع داری سے حاصل ہوتا ہے، اور اس کی راہ گزر قوت متخیلہ اور متوہمہ ہوتی ہے، اس لیے اس میں کمی بیشی کا فرق ممکن ہے، اور یہی سبب ہے کہ جن معنوں اور مراتب کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کی بابت اہل طریقت اور اہل حکمت کا ہر ایک گروہ مختلف الرائے ہے، لیکن عوالم ملک کے ظہور کے مراتب کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح روایت فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو پیدا کرنا چاہا تو پہلے جوہر کو پیدا کیا اور پھر اسے ہیبت کی نگاہ سے دیکھا تو لرزا اور اس کے دو حصے ہو گئے، ایک آگ اور دوسرا وہ جو پانی پر ہوتا ہے، پس اس سے دھواں اٹھا، اس دھویں سے آسمان بنائے اور اس کی جاگ سے زمین۔ آسمان اور زمین ایک ہی جوہر سے اس وجہ اور اس ترتیب سے پیدا ہوئے ہیں، جیسا کہ پہلی فصل میں حدیث نبوی کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، اور آیت شریف میں بھی انہی معنوں کو بیان کیا ہے، لیکن مجمل طور پر اس کی تفصیل پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ زمین کو ہفتے کے روز پیدا کیا، اور یہ اس کے جہان کے دنوں میں سے پہلا دن ہے، اس واسطے کہ دن زمانے کا نتیجہ ہے اور زمانہ آسمان کی گردش کا نتیجہ ہے۔ جب آسمان بنائے اور انہیں گردش دی تو دن پیدا ہوئے، بس سب سے پہلے دن کو ہفتہ یعنی شنبہ قرار دیا، دوسرے روز یعنی اتوار کو پہاڑ بنائے تاکہ زمین پانی پر قائم رہ سکے، اور سوموار کے روز نباتات اور درخت وغیرہ پیدا کیے، اور منگل کے روز ہر قسم کے رنج اور مکروہ پیدا کیے، بدھ کے روز انوار پیدا کیے، اور جمعرات کو ہر قسم کے حیوانات بنائے، اور جمعہ کے روز آخر وقت میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ یہ مراتب تو ظاہری طور پر قرآن شریف سے تو نے سنے، اب ان کی حقیقت بھی سن۔ واضح رہے کہ محمدی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرتاؤ نے ارواح کی ملکوتیات کے مراتب سے لے کر آخر موجودات یعنی عناصر مفرہ کے ملکوت تک گزر کیا، اور جس نے نفوس کی ملکوتیات پر گزر کیا وہ بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرتاؤ تھا، جسے ہم نے عقل کہا ہے۔
यहां तक कि वो परताओ तो अनासर के मलकूत तक पहुंच गया। जैसा कि प्रकार जब दायरे के गिर्द फिरती है और जब इंतहा को पहुंचती है तो दोनों एक ही नुक्ते पर आ मिलते हैं और एक हो जाते हैं। इसी तरह ये दोनों लतीफे यानी रूह और अक्ल जब अरवाह की मलकूतियात और नफूस की मलकूतियात के मुख्तलिफ अवालिम के गिर्द फिरे तो आखिरकार अनासर के मलकूत में आकर दोनों मिल गए और लतीफों में जो साफ चीज थी वो अलवी और सफली मरातिब में खर्च हो चुकी थी। ठीक उसी तरह जैसा कि हम कंद की मिसाल में बयान कर आए हैं और जो तलछट यानी कितारा यानी शीरे की तरह रह गई इससे जौहर पैदा किया जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है। बस इस जौहर की हैबत की निगाह की तासीर से दो टुकड़े कर दिए, एक से आग पैदा हुई और दूसरे से पानी। फिर आग को पानी पर गलबा दिया तो पानी से धुआं उठा जो बसबब गर्म और लतीफ होने के ऊपर चढ़ गया और पानी बसबब कसीफ होने के नीचे रह गया। ये लतीफा सुनो कि जब इस जौहर को अल्लाह ताला ने अपनी नजर से मुशर्रफ किया तो वो हिस्सा जो नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा उस जुज़्व से अलहदा हो गया जो अक्ल से उठा और उसने अल्लाह ताला की नजर से शौक की गिज़ा हासिल की और फिर ऊपर जाने का इरादा किया। लेकिन जो कुछ अक्ल से उठा वो तरदामनी के बायस वहीं रह गया और ये इख्तिलाफ इस वास्ते वकू में आया कि रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुख्तलिफ सिफात पाई जाती थीं जैसा कि पहले किसी फसल में बयान हो चुकी हैं। इन सिफात में से एक सिफ्त मोहब्बत भी है और एक जलाने वाली आग की मेहनत और ठिठरा हुआ नूर। बस वो लतीफा जिसने रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से अरवाह के मरातिब पर गुजर किया वो मोहब्बत का नतीजा था और वो जो अक्ल से उठा और मरातब नफूस पर गुजर गया वो नूर था। इसी वास्ते मोहब्बत और अक्ल में मुखालिफत और नासाजिश है। ये कभी आपस में मुवाफिकत नहीं करते। जहां मोहब्बत डेरे डालती है अक्ल वहां से कूच कर जाती है और जहां अक्ल मुकाम करती है मोहब्बत वहां से जंगल की राह लेती है। नस्म चूंकि वहां मलकूत अनासिर में मोहब्बत कई परतों के पीछे थी और अरवाह मलकूत और मरातिब पर गुजर चुकी थी और अपने महबूब से दूर पड़ी थी, इसलिए मलकूत अनासर में इस लतीफ़ा अक्ल को देखकर और इससे आशनाई की बू सूंघकर, क्योंकि अक्ल भी इसी वलायत से आई थी अगरचे ये बादशाह थी और वो तरबान, लेकिन आशनाई और हम वलायत होने के सबब हुब्बुल वतन मिनल ईमान के शौक ने उसके वजूद में जोश मारा और खुद ब खुद जुबान से निकल गया। अपने महबूब के गलबा मोहब्बत की वजह से ठिठरी हुई अक्ल की गर्दन में बाहें डाली और कहा, रुबाई। लेकिन इस मुकाम में जब हकीकी महबूब की नजर का ज़ौक़ उसकी जान के हलक में पड़ा तो उसमें शौक की आग लग गई और अक्ल की गर्दन से हाथ हटा लिए। अब यहां पर जौहर के दो हिस्से हो गए। वो हिस्सा जो अक्ल का था वो डरा और डर के मारे पिघल गया और पानी बन गया, और दूसरा आधा जो मोहब्बत का था उसे महबूब की नजर से ग़िज़ा मिल गई और शौक ने उस पर गलबा पाया। मोहब्बत की आग भड़क उठी और उस शोले से आग पैदा हुई। जिस तरह आग और पानी में दुश्मनी और मुखालिफत है, इसी तरह अक्ल और इश्क भी एक दूसरे की जिद है। बस इश्क ने अक्ल से मुवाफिकत न की और उसे दूर फेंक दिया और छोड़ दिया और अपने महबूब का इरादा किया। रुबाई बस इस हिस्से से जिसने ऊपर का रुख किया, अफलाक सितारे वगैरह बनाए गए, और वो हिस्सा जो नीचे रह गया उससे जमीन, पहाड़, दरिया और जिनसे पैदा हुई। बस इस लतीफा को जो रूह मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की सिफत से पैदा हुए, पहले मलकूत अरवाह के पास लाए और फिर उसे जौहरियत के दरवाजे से बाहर लाए और फिर आलम मुल्क के तमाम ममालिक की सैर कराई कि मुल्क के मलकूत और कायनात का कोई ऐसा जर्रा न रह जाए जिसमें इसरार मोहब्बत से कोई सिर ना हो। इस वास्ते कि कोई मखलूक अपने खालिक की मोहब्बत से अपनी इस्तिदाद के मुवाफिक खाली न रह जाए, और यह कि इसी मोहब्बत की वजह से अपनी जुबान हाल से अल्लाह ताला की हम्दो सना कहे। कोई ऐसी चीज नहीं जो उसकी तारीफ और पाकीज़गी ना बयान करती हो, लेकिन आम लोग इनकी तस्वीर को समझ नहीं सकते। रुबाई ऐ फरिश्तों, तुम तस्बीह पढ़ने की लाफजनी ना करो और अपने तई हस्ती के मुकाम में ख्याल न करो कि हम ही तेरी पाकीज़गी और तस्बीह बयान करते हैं। वो कौन और क्या है जो हमारी पाकीज़गी और तस्बीह बयान
نہیں کرتا۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ وہ پروردگار غالب اور حکمت والا ہے، اور ہماری غالب بارگاہ اس حمد و ثنا سے جو کوئی کر سکتا ہے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اہل زمین اور اہل آسمان جو تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں اور کائنات کے ہر ایک ذرے سے مشاہدہ ہوتی ہے، یہ سب ہماری جلالت مآب بارگاہ کی حمد و ثنا کا پرتو ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرا صاحب قلبہ پروردگار اس سے پاک ہے جس سے وہ اسے موصوف کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ روح محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئینے کے وسیلے سے ہوا ہے، جس نے کائنات کے ہر ذرے پر عکس ڈالا۔ سب کے سب تسبیح اور تقدیس کرنے والے تو ہو گئے، لیکن سب نے یہ خیال کیا کہ یہ ثنا گوئی اس کی عبودیت کا خاصہ ہے، مگر انہیں یہ معلوم نہ ہوا کہ اس حمد و ثنا کا منشا اور منبع کہاں ہے۔ جو خلاصۂ موجودات یعنی سرور کائنات کی باری آئی تو اس کی تہنت کے نقطہ کی پرورش کے بعد، جو کہ کائنات کے درخت کا بیج ہے، پرکار کی طرح ملک اور ملکوت کے گرد پھر آیا، اور تب درخت کی شاخ پر پھل لگا۔ چنانچہ کعبہ قوسین سے یہی مراد ہے، اور پھر او ادنا کے تصرف سے اس کی حقیقت میں آنکھ کھولی، یعنی دونوں جہان کے غلاف سے اس کی ذات کو جو جمال حق کا آئینہ ہے باہر لائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بھی باقی موجودات اور ملائکہ کی طرح ہماری بارگاہ کی ثنا کہہ۔ ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عکس کے آئینے میں دیکھ لیا تھا کہ اس بارگاہ سے جو ثنا گوئی تمام کائنات کو حاصل ہوئی ہے یہ مستعار ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یہ تھی کہ جو چیز مستعار لی جائے وہ ضرور واپس دی جاتی ہے، اس لیے جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں واپس دو کے مطابق وہ امانت واپس دی، اور عرض کی کہ لکنت والی حادث زبان سے تیرے جیسی قدیم ذات کی صفت کب ہو سکتی ہے؟ میں تیری صفت کا ماحق کا بیان نہیں کر سکتا، تیری بے مثال ذات کی ثنا تیری با کمال صفات سے ہی ہو سکتی ہے، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ یہاں پر نہ صرف فرشتے جو کہ آدم کے مکتب کے نو آموز شاگرد ہیں، جیسا کہ اے آدم انہیں ان کے نام بتلاؤ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے نام تک نہیں جانتے، بلکہ آدم بھی جو ان کا معلم ہے سو اپنے تمام فرزندوں کے ثنا خوانی محمد کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ آدم اور اس کے سوا جتنے ہیں سب کے سب قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں، وہ جھنڈا الحمد کا ظاہر ہوگا نہ کہ فخر کا۔ یہاں سے تحقیق ہوتا ہے کہ موجودات کا بیج بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور موجودات کے درخت کا پھل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حقیقت میں وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے۔ جو ملکوتیات ہیں انہیں اس درخت کی جڑیں فرض کر لو، اور جو جسمانیات ہیں انہیں تنا سمجھو، اور انبیاء علیہ السلام اس درخت کی شاخیں ہیں اور فرشتے اس درخت کے پتے ہیں، لیکن اس درخت کا پھل در حقیقت عبارت میں نہیں سما سکتا، اور دو زبان قلم سے دو رخ کاغذ پر نہیں لکھ سکتے۔ فرد بس جس طرح درخت پھل میں ہوتا ہے اسی طرح پھل درخت میں ہو گیا۔ درخت کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو درخت کے وجود سے خالی ہو، اور یہ ایک بڑا بھاری بید ہے۔ چونکہ بیج کی اصل نور احدیت کا پرتاؤ تھی، اس لیے درخت اور پھل کا کوئی ذرہ نور احدیت کے پرتاؤ سے خالی نہیں۔ یہاں پر نحن اقرب علیہ من حبل الورید، یعنی ہم اس سے شاہراہ کی نسبت زیادہ نزدیک ہیں، اور وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے کا بید معلوم ہوتا ہے۔ اور اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور اللہ کے خاصیت ظاہر ہوتی ہے، اور آسمان اور زمین کی چیزوں سے ایک ذرہ پر بھی خدا سے پوشیدہ نہیں کی حقیقت یہاں ظاہر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے عالم معنی میں ظاہر کیا ہے، عالم صورت میں بھی اس کی ایک خاص صورت بنائی ہے۔ بس ملک و ملکوت کے معنی عوالم کی تمام صورت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک ہے۔ نور احدیت کے پرتاؤ کی صورت لا الہ الا اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی شریعت توحید کے بیج کو دلوں کی زمین میں بونے کے واسطے ہے، جیسا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے سے ظاہر ہے۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ لوگوں سے لڑوں جھگڑوں جہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ یہ اشارہ ہے دلوں میں تخم توحید کے بونے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ کلمہ طیب درخت کی طرح ہے جس کی جڑ ثابت ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے۔ سے کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں کلمہ طیب سے مراد لا الہ الا اللہ ہے اور شجرہ طیب سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ فصل نمبر 4، قالب انسان کی پیدائش کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں انسان کو مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو اپنے ہاتھ سے 40 روز تک خمیر کیا۔ واضح رہے کہ چونکہ انسانی قالب کو 4 عنصروں پانی، آگ، ہوا اور مٹی سے پیدا کرنا چاہا، اس واسطے ان عناصروں کو عناصر کی حالت میں نہ رہنے دیا بلکہ ان کو ادنا درجوں میں تبدیل کر دیا۔ پہلے انہیں مرکب کے درجے میں لے گئے، کیونکہ عنصر مفرد جب تک مفرد ہونے کے مقام میں ہے وہ عالم ارواح سے نزدیک ہے، جیسا کہ پہلے بیان میں ہو چکا ہے۔ اب چونکہ اسے مرکب بنانا ہے اس لیے اسے مفرد ہونے کے مقام کو ضرور چھوڑنا چاہیے اور مرکب ہونے کی حالت میں آنا چاہیے، بس اس لیے وہ ارواح سے ایک درجہ پہلے کی نسبت دور جا پڑا، اور جب نباتات کے مرتبہ پر پہنچے گا تو ضرور ہے کہ وہ جمادی اور مرکبی کو چھوڑ دے، اس لیے پھر ایک اور درجہ عالم ارواح سے دور جا پڑا، اور اسی طرح جب نباتی سے حیوانی مرتبہ میں آیا تو ایک درجہ اور عالم ارواح سے دور جا پڑا، اور حیوانی مقام سے انسانی مقام میں آیا تو ایک درجہ اور عالم ارواح سے دور جا پڑا۔ اب قالب انسانی سے نیچے درجہ کوئی نہیں، اس لیے اسے اسفل السافلین کہا۔ یہ بات صرف اس لحاظ سے ہے کہ عنصر تبدیل ہو کر ان درجوں کی کمی کو پہنچا ہے، ورنہ اگر ملکوت جمادی کی طرف خیال کیا جائے جس طرح یہ انسانی مراتب کو پہنچا ہے تو یہ درجوں کی کمی نہیں بلکہ درجوں کی ترقی ہے، اور ہر ایک مقام میں عالم ارواح سے بجائے دور ہونے کے نزدیک ہوتا گیا ہے۔ لیکن چونکہ ہم عالم عناصر کی بابت گفتگو کر رہے ہیں جو عالم ملک سے ہے نہ کہ ملکوت سے، بس اس اشارے کے موافق جو کیا گیا ہے اور جو بیان اوپر ہو چکا ہے اس کے مطابق انسانی قالب تمام پیدائش سے ادنا ہے اور اسفل السافلین اس کی حقیقت ہے۔ پھر ہم نے اسے ادنا سے ادنا مخلوق کی حالت میں لوٹا دیا، اس واسطے ہے کہ روح کو قالب سے تعلق دیا گیا ہے۔ بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ روح انسانی تمام مخلوقات سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، اور قالب انسانی اسفل السافلین ہے۔ اس مقام پر مندرجہ ذیل شعر کے معنی واضح ہو جاتے ہیں، جہاں را بلندی و پستی توئی ندانم کہی ہرچے ہستی توئی۔ مجھ ضعیف کے شیخ سلطان وقت مجد الدین بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی تصانیف کے مجموعہ میں فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جس نے قریب سے قریب اور بعید سے بعید کو اپنی قدرت کاملہ سے ایک جا جمع کر دیا۔ انسانی قالب اسفل السافلین اور روح انسانی اعلیٰ سے اعلیٰ ہونے میں یہ حکمت ہے کہ چونکہ انسان نے معرفت کی امانت کا بوجھ اٹھانا تھا اس لیے اس میں دونوں عالموں کی قوتیں بدرجہ کمال ہونی چاہیے تھیں، تاکہ دونوں عالموں میں اس کی قوت کے مقابل اور کوئی چیز نہ ہو، اور یہ کہ امانت کے بوجھ کا متحمل ہو سکے، اور یہ قوت اسے ازراہ صفات حاصل ہو نہ کہ ازراہ صورت۔ اس واسطے جو قوت انسانی روح میں اعلیٰ علیین ہونے کی وجہ سے ہے، جو عالم ارواح میں فرشتوں اور شیطانوں وغیرہ میں سے کسی کو حاصل نہیں، اور جو قوت انسانی نفس میں بلحاظ اسفل السافلین ہونے کے ہے، وہ عالم نفوس میں چوپایوں درندوں وغیرہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ اور یہ چاروں عنصر جن سے انسان بنایا گیا ہے یہ بھی ارواح کی تلچھٹ سے بنائے گئے ہیں، جو کہ شیرے کی طرح کند سے رہ گیا تھا اور جس کا مفصل حال پہلی فصل میں لکھا گیا ہے۔ ہاں، وہاں پر جو صفت ارواح میں تھی اسے ہم نے کند فرض کیا، اور جو باقی رہ گئی اسے کتارہ یعنی شیرہ، جیسا کہ مختلف عوالم کے ظہور کی فصل میں بیان ہوا۔ اس لطیفہ کی روش کچھ اس قسم کی تھی کہ موجودات کا کوئی ذرہ عالم ارواح کی صفات کی چاشنی کے بغیر نہ رہا، اور وہ چاروں عنصر اگرچہ عالم ارواح سے باقی تمام موجودات کی نسبت
ज्यादा दूर थे, लेकिन उनमें भी आलम अरवाह के औसाफ पाए जाते थे और इन अंसरों का बाकी तमाम वजूद आलम अरवाह में था। अगरचे आदम की मिट्टी के खमीर में तमाम शैतानी, हैवानी, निबाती और जिमादी सिफात मौजूद थीं, लेकिन चूंकि वो बेदी के लगाव से मखसूस हुआ, इसलिए उन सिफात ज़मिया में से हर एक के इवज सिफात उलूहियत से एक एक सिपी मोती की तरह इनायत हुई। बस जबकि आफताब की नजर के तसर्रुफ से सख्त पत्थर लाल, याकूत, जबरजद, जमुरद, फेरोजे और अकीक बन जाता है, तो खुमरत तीनत आदम बेदी की खसूसियत से 40 रोज के अरसा में जिसका हर दिन एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल के बराबर था, आदम की आबोगिल की सीपी में किसी किस्म का गौर पैदा हुआ होगा। ये शर्फ आदम को रूह के दाखिल होने से पेशतर हासिल था और सिर्फ कालिब के बनाने में 40,000 साल खर्च हुए। खुदा जाने इसमें अल्लाह ताला ने क्या क्या खजाने रखे होंगे। दुनियावी बादशाहों का कायदा है कि जब कोई इमारत बनवाते हैं तो पहले खिदमतगारों को उस पर लगाते हैं ताकि खुद मिट्टी से हाथ आलूदा ना करें, लेकिन जब खजाना रखने का मौका आता है तो तमाम मुलाजिमों को हटाकर खुद अपने हाथ से मिट्टी खोदकर खजाने के मुवाफिक जगह तैयार करके अपने हाथ से खजाना रखते हैं और खजाने पर तिलिस्म बनाते हैं ताकि दूसरे की दस्तबर्द से महफूज रहे। इसी तरह अल्लाह ताला ने भी जब दुनिया, आखिरत, बहिश्त, दोज़ख वगैरह हर किस्म की मौजूदात तैयार करानी चाहिए तो हर मौका और हर मुकाम पर मुख्तलिफ अपने कारगुजार छोड़े, लेकिन जब आदम की पैदाइश का वक्त नजदीक आया तो फरमाया, इन्नी खालिकुन बशरुम मिन तीन, मैं मिट्टी से आदम बनाना चाहता हूं, आदम का पुतला मिट्टी से मैं खुद बनाना चाहता हूं। सबको शुबा हुआ और कहने लगे, क्या आसमानों और जमीनों को तूने पैदा नहीं किया? अल्लाह ताला ने फरमाया, यहां पर एक खास खसूसियत है, क्योंकि बाकी सबको मैंने कुन के कहने से बपा किया है। जब से हम किसी चीज को पैदा करना चाहते हैं तो हम उसे कह देते हैं कि हो जा, बस वो हो जाती है, लेकिन इसको मैं खुद बगैर वसीला अपने हाथ से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें गंजे मारिफत रखना है। बस जिब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि रुए जमीन पर जाकर थोड़ी सी मिट्टी ला। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठानी चाही तो खाक ने पूछा कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ये क्या? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुझे बारगाह इलाही में ले जाना चाहता हूं ताकि तुझसे खलीफा तैयार किया जाए। खाक ने कसम दी कि तुझे परवरदिगार की कसम है मुझे ना ले जा, क्योंकि मुझ में आदम के कुर्ब किताब नहीं। मैंने बड़ी दूरी इख्तियार कर रखी है ताकि कहरे उलूहियत की सख्ती से खुलासी पाऊं, क्योंकि कुर्ब में बहुत खतरा होता है, मुखलिसों को बड़ा खतरा रहता है। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कसम सुनी तो फिर वापस बारगाह इलाही में आकर अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, तू जानता है कि खाक इस बारे में इनकार करती है। फिर अल्लाह ताला ने मिकाइल को फरमाया कि तू जा कर ला। वो भी यही कसम सुनकर वापस चले आए। फिर अल्लाह ताला ने इजराइल को हुक्म दिया कि अगर नरमी और ताबेदारी से आ जाए तो बेहतर, वरना उसे कहरन और जबरन ले आओ। इजराइल ने आकर जबरदस्ती जमीन से एक मुट्ठी खाक उठा ली। एक रिवायत में मुदर्रिज है कि उसने तमाम रुए जमीन से 40 हाथ मिट्टी उठा ली और उसमें तमाम ज़ुर्रियात आदम आ गए। और जिस वक्त कोई आदमी फौत होता है तो उसी जगह दफन होता है जहां से उसकी मिट्टी ली गई थी। बस हुक्म हुआ कि इस मुट्ठी भर हाक को मक्का और ताइफ के दरमियान नुमान की वादी में उतारा जाए। अब इजराइल भी वापस चला गया। अभी तखमीर का भेद जाहिर भी ना हुआ था कि इश्क फौरन आ मौजूद हुआ। रुबाई, पहला शर्फ जो खाक को हासिल हुआ वो ये था कि उसे उस कदर कासिद बुलाने के लिए गए और वो नाज करके कहती रही। लेकिन चूंकि कायदे की बात है कि जिस कदर कोई शख्स इश्क का मुनकर होता है, जब वो आशिक होता है तो आशिकी में वो आला रुतबा होता है। अभी ठहरो ताकि कल्ब का मामला पेश आए। तमाम फरिश्ते ये हालत देकर अंगुश्ते बदंदा रह गए कि ये क्या भेद है कि जलील खाक को बारगाह इलाही में बड़ी इज्जत के साथ बुलाया जाता है और खाक बावजूद जलील और हकीर और खवार होने के अल्लाह ताला के साथ इस कदर नाज करती है, और अल्लाह ताला ने भी बावजूद कमाल गुरत और गैरत के उसे नहीं छोड़ा और दूसरे को उसके इवज नहीं बुलाया। यही बातें आप इसमें कर रहे थे। रुबाई के इलाही लुत्फ और रब्बी हिकमत ने फरिश्तों को फरमाया कि तुम्हें क्या मालूम है
کہ ہمیں اس مٹھی بھر خاک سے ازل سے لے کر اب تک کیا کیا کام درپیش ہیں۔ تم معذور ہو کیونکہ تمہیں عشق سے پالا نہیں پڑا۔ تم خزائر قدس کے صومعہ نشین خشک زاہد ہو، تمہیں خرابات عشق کے گرم رواں کی کیا خبر، سلامتیوں کو ملامتیوں کی حلاوت کا ذوق کا کیا مزہ۔ تم تھوڑے دن صبر کرو تاکہ میں اس مٹھی بھر خاک پر اپنی کاریگری کر لوں اور اس کی فطرت کے آئینہ کے چہرے پر سے خلقیت کی تاریکی کا زنگار دور کر لوں، اس لیے کہ تم اس آئینہ میں قسم قسم کے نقش دیکھ سکو، اور یاد رکھو کہ یہ وہ نقش ہوگا جسے تم سب سجدہ کرو گے۔ بس کرم کے بادل سے رحمت کا بھی آدم کی خاک پر برسا اور اس خاک کا کیچڑ بنا، اور اللہ تعالیٰ نے دستے قدرت سے اس مٹی میں مٹی کا دل بنایا، اور دل میں اس قدر فتنہ اور شور بھر دیا۔ تمام کروبی اور روحانی فرشتے اس حالت کو دیکھ کر حیران تھے کہ اللہ تعالیٰ 40 روز تک اپنے دستے قدرت سے آدم کی مٹی کو بنا رہا ہے، اور کوزہ گر کی طرح اس مٹی کو بناتا سنوارتا ہے اور اس کا خمیر کر رہا ہے۔ کڑکڑی مٹی سے انسان پیدا کیا، اس کے ہر ذرے میں دل بنایا ہے، اور نظر عنایت سے اس کی پرورش کر رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حکمت ازلی نے فرشتوں کو کہا کہ تم مٹی کی طرف نہ دیکھو بلکہ دل کی طرف دیکھو۔ بعض روایتوں کے بموجب 40,000 سال مکہ اور طائف کے درمیان آدم کی آب و گل پر دست قدرت کی دستکاری ہوتی رہی، اور اس کے اندر باہر مناسب صفات خداوندی کے نشان بنائے تاکہ ہر ایک اس صفت کا مظہر ہو سکے، یہاں تک کہ مشہور قول کے موافق 1001 نشان 1001 صفت کے موافق بنائے۔ صاحب جمال کے پاس اگرچہ جواہرات، موتی اور لباس زیادہ ہوں، پھر بھی اس کے نزدیک آئینہ سے بڑھ کر قابل اعتبار کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر صاحب جمال کے موتی یا لباس میں کسی قسم کا خلل آ جائے تو بغیر آئینہ وہ خود اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، لیکن اگر تھوڑا سا غبار آئینے پر ہو تو فوراً لطف و کرم کی آستین سے وہ غبار دور کر دیتا ہے۔ اگرچہ گھر میں ہزاروں قسم کے جواہرات، موتی اور لباس ہوں، یا اس کے ہاتھ میں ہوں یا کان میں، سب سے منہ پھیر کر آئینے کو ضرور دیکھتا ہے۔ ہر ایک آئینہ جو آدم کے وجود میں رکھا گیا وہ جمال نما آئینہ کو جمال بین آنکھ عنایت کرتا تھا، تاکہ جب وہ آئینہ میں اپنی 1001 کھڑکیاں دیکھے تو آدم بھی اسے 1001 آنکھ سے دیکھ سکے۔ یہاں پر عشق برعکس ہو جاتا ہے۔ اگر معشوق عاشق سے دور ہونا چاہے تو وہ 1000 ہاتھ سے اس میں لٹکتا ہے۔ وہ کیا تھا جو پہلے تو بھاگتا تھا، اور اب وہ کیا ہو گیا ہے جو اس سے تعلق پیدا کرتا ہے؟ ہاں، وہ اسی واسطے بھاگتا تھا کہ آج اسے لٹکنا نہ پڑے۔ اس روز وہ مٹی تھی جو دوڑتی تھی، آج وہ مٹی دل بن گئی ہے، اس لیے وہ تعلق پیدا کرنا چاہتی ہے۔ اگر اس روز ایک دل سے دوست نہ رکھتا تو آج 1000 دل سے دوست نہ رکھنا پڑتا۔ اسی طرح 40,000 سال تک آدم کا قالب مکہ اور طائف کے درمیان پڑا رہا، اور 1000 لہجہ اس میں غیبی خزانوں کے موتی اور آبدار گوہر رکھتے رہے، یہاں تک کہ غیبی خزانوں کی تمام نفیس چیزیں اس میں رکھی گئیں۔ جب دل کی باری آئی تو دل کی مٹی بہشت سے لائی گئی اور ابدی آب حیات سے اسے گوندا گیا، اور 360 نظر رحمت سے اس کی پرورش کی۔ یہ لطیفہ سن کہ 360 عدد کی خصوصیت کیوں ہے؟ اس واسطے کہ 40,000 سال کا عرصہ تخمیر ہوتے ہوئے گزرا، اس عرصہ میں 360,000 اربعین ہوتی ہیں۔ 1000 اربعین کے بعد وہ ایک نظر رحمت کا مستحق ہوتا رہا اور اس پر نظر رحمت کی گئی۔ چونکہ 360,000 اربعین کا عرصہ گزرا، اس لیے وہ 360 نظر عنایت کا مستحق ہوا۔ جب دل کا کام اس کمالیت کو پہنچ گیا تو ایک موتی کی بابت جو غیب کے خزانے میں تھا اور جو ملکوتی خزانچیوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور جس کی خزانہ داری خود اللہ تعالیٰ نے کی تھی، فرمایا کہ اس کے لائق آدم کے دل کے سوا اور کوئی خزانہ نہیں۔ وہ موتی محبت کا موتی تھا جسے معرفت کی امانت کی سیپی میں رکھا ہوا تھا اور تمام ملک اور ملکوت کو دکھلایا گیا، لیکن کوئی بھی اس کا خزانچی بننے کا مستحق نہ ٹھہرا۔ اس کا خزانچی ہونا آدم کے دل کے لیے مناسب تھا، کیونکہ اس نے نظر رحمت الہی سے پرورش پائی تھی، اور آدم کی جان اس کے خزانہ داری کے لائق تھی، کیونکہ اس نے کئی 1000 سال جلال عادیت کی صفات کے نور کے پرتاؤ سے پرورش پائی تھی۔ تعجب تو یہ ہے
کہ بے علت عنایت سے ہزارہ لطف و عنایات آدم کے دل اور جان پر ہو رہی تھی، لیکن مقرب فرشتوں میں سے کسی کو خبر تک نہ تھی اور نہ ہی وہ اسے پہچانتے تک تھے۔ ایک ایک کر کے آدم کے پاس آتے اور دیکھ کر کہتے کہ یہ بڑا عجیب نقش بنایا جا رہا ہے، یہ کون سی عجیب چیز ہے جو پردہ غیب سے ظہور میں لا رہے ہیں۔ آدم لبوں میں ہی کہتا کہ اگرچہ تم تو مجھے نہیں پہچانتے، لیکن میں تمہیں پہچانتا ہوں، ذرا صبر کرو، مجھے اس خواب خوش سے جاگنے دو، پھر میں ایک ایک کا نام تمہیں بتلا دوں گا، کیونکہ جو جواہرات مجھ میں رکھے گئے ہیں ان میں سے ایک تمام اسماء کا علم بھی ہے۔ آدم کو ان سب کے نام سکھلا دیے۔ فرشتے بہتری دیکھ بھال اور جانچ پڑتال کرتے، لیکن انہیں کچھ سمجھ میں نہ آتا کہ یہ کس قسم کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ مکار شیطان آدم کے گرد پھر رہا تھا اور کننکھیوں سے غور کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ اس نے آدم کے منہ کو کھلا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر فرشتوں کو کہنے لگا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں ابھی اس مشکل کو حل کیے دیتا ہوں، میں اس سوراخ کے راہ اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز۔ جب اندر جا کر دیکھ بھال کی تو آدم کے وجود میں وہ تمام چیزیں دیکھی جو عالم بزرگ میں پائی جاتی ہیں۔ اسے آدم کا سر آسمان کی طرح معلوم ہوا۔ آسمان کے ساتوں پردوں کی بجائے یہاں 7 قوی بشری، مثلا متخیلہ، متوہمہ، متفکرہ، حافظہ، ذاکرہ، مدبرہ اور حصے مشترک دیکھیں۔ جیسے آسمان میں فرشتے ہیں، اسی طرح آدم کے وجود میں دیکھنے، سونگھنے، سننے، چھونے اور چکھنے کی طاقت پائی، اور سارے بدن کو زمین کی طرح پایا۔ اور جس طرح زمین میں درخت، گھاس، ندیاں اور پہاڑ ہوتے ہیں، اسی طرح آدم کے بدن میں بعض بال بڑے بمنزلہ درخت کے اور بعض چھوٹے بمنزلہ گھاس کے، اور رگیں بمنزلہ ندیوں اور ہڈیاں بمنزلہ پہاڑوں کے دیکھیں۔ عالم کبریٰ میں 4 فصلیں ہوتی ہیں: گرمی، سردی، بہار، برسات۔ اسی طرح آدم میں بھی 4 طبع حرارت، برودت، رطوبت اور پیوست اور یبوست 4 چیزوں صفرا، سودا، بلغم اور خون میں ملی ہوئی پائیں۔ اور جس طرح عالم کبریٰ میں 4 ہوائیں، باد بہاری، باد تابستانی، باد خزانی، باد زمستانی ہوتی ہیں، تاکہ باد بہاری سے درختوں میں پھل لگے اور پتے نکلیں اور سبزیاں پیدا ہوں، اور گرمی کی ہوا انہیں پکائے، اور موسم خزاں کی ہوا انہیں سکھائے، اور جاڑے کی ہوا انہیں گرا دے۔ اسی طرح آدم کے وجود میں جو کہ عالم صغریٰ ہے، 4 ہوائیں یعنی جاذبہ، حازمہ، ماسکہ اور دافعہ تھیں، تاکہ قوت جاذبہ حلق میں تام گزار کے حازمہ کے سپرد کرے، اور وہ غذا کو پکا کر ماسکہ کے سپرد کرتے، تاکہ اس میں سے مفید لے لے اور باقی فضلہ قوت دافعہ کے حوالے کرے، اور قوت دافعہ باہر پھینک دے۔ اور جس طرح ان 4 ہواؤں میں سے اگر ایک عالم کبریٰ میں نہ ہو تو جہان خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عالم صغریٰ میں ان 4 ہواؤں میں سے ایک نہ ہو تو انسانی قالب کا کام ٹھیک نہیں رہ سکتا۔ اور جس طرح عالم کبریٰ میں 4 قسم کا پانی، آب شور، آب تلخ، آب منشی اور آب خوش ہوتا ہے، اسی طرح انسانی وجود میں بھی 4 قسم کا پانی ہوتا ہے، اور قدرت قابلہ سے ایک خاص مقام پر ہر ایک کو رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ آب شور آنکھ میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ آنکھ میں جو پیا ہے وہ آب شور ہی سے قائم رہ سکتا ہے، اور پیا سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے، اور آنکھ سے سفیدی کی حفاظت ہوتی ہے، اور سفیدی سیاہی کی حفاظت کے لیے ہے، اور سیاہی آنکھ کی پتلی کی حفاظت کرتی ہے، اور آنکھ کی پتلی کو نظر کا مقام ٹھہرایا، اور نظر کو دیکھنے کا سبب ٹھہرایا۔ اور چونکہ دیکھنا قوت باصرہ کے نور پر منحصر تھا، اس لیے آنکھ کے 9 مختلف طبقے پیا کے بنائے، تاکہ یہ چربی قوت باصرہ کو مدد دے سکے، جیسا کہ شمع کی روشنی کو موم کی مدد پہنچتی ہے۔ اور کڑوے پانی کو کان میں رکھا تاکہ کیڑے مکوڑے کان کے اندر نہ جا سکیں، اور آب منتن کو ناک میں رکھا تاکہ جو دماغی فضلہ ہو وہ ناک کی رہ بہ جائے، اور آب خشک کو منہ میں رکھا تاکہ منہ خوشبودار رہے اور زبان باتیں کر سکے، اور طعام کے لیے بدرکہ کا کام دے اور خلق تک پہنچائے۔ اور ہر ایک بات میں بے شمار حکمتیں ہیں، اگر سب شمار کی جائیں تو کتاب کی طویل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ مختصر یہ کہ جب شیطان نے اچھی طرح دیکھ بھال کر لی تو سب باتوں کو یاد رکھا، لیکن جب دل کے قریب پہنچا تو اسے ایک محل کی طرح پایا
जिसके सामने सीने का मैदान बना हुआ है। बेहतरी कोशिश की लेकिन दिल के अंदर जाने की राह न मिली। यही वजह है कि शैतान दिल के अंदर नहीं जा सकता। ये देखकर शैतान कहने लगा कि पहले जो कुछ मैंने देखा है वो तो सहल काम था, अब मुश्किल यहाँ आन पड़ी है। अगर मुझे इंसान से किसी किस्म की तकलीफ पहुंची भी तो यहीं से पहुंचेगी। अगर अल्लाह ताला को आदम से कुछ सरोकार है तो फकत इसी मुकाम दिल से है, और अगर कुछ रखना है तो भी इसी में रखेगा। शैतान लाखों दलीलें सोचता हुआ ना उम्मीद होकर वापस आया। चूंकि शैतान को दिल के अंदर जाने की राह ना दी गई और उसे दूर ही रखा गया, इसलिए तमाम जहान का मरदूद बन गया। इस वास्ते मुशाइख तरीकत ने फरमाया है कि जिस शख्स को एक दिल रद्द कर दे वो तमाम दिलों का मरदूद हो जाता है, बशर्ते कि वो दिल वाकई दिल हो, क्योंकि बहुत से लोग नफ्स और दिल में तमीज नहीं कर सकते। जब शैतान शर्मिंदा होकर और खसारा उठाकर बाहर आया तो फरिश्तों को कहने लगा कि यह शख्स अंतर से खोखला है, इसको गिज़ा की जरूरत पड़ेगी, दूसरे हैवानों की तरह साहब शहवत होगा, इसीलिए आसानी से उस पर कब्जा किया जा सकेगा। लेकिन उसकी सदरगाह में एक महल है जिसका कोई दरवाजा नहीं, उसके अंदर जाने की मुझे राह नहीं मिली और ना ही मुझे मालूम हुआ कि वो है क्या चीज। फरिश्तों ने कहा कि अभी मुश्किल हल नहीं हुई, जो असल बात थी वो तो हमें मालूम ही नहीं हुई। फिर बारगाह इलाही में वापस आए और अर्ज की कि ऐ परवरदिगार, मुश्किलों को तू ही हल करता है और गिरहें तू ही खोलता है, इल्म तू ही बख्शता है और जहालत भी तू ही इनायत करता है। मुद्दत से तू इस मुट्ठी भर खाक पर अपनी कारीगरी कर रहा है और इससे तूने एक और छोटा जहान बना लिया है और इसमें बहुत से खजाने मख्फी रखे हैं, लेकिन हमें इस अमर की बिल्कुल इत्तला ही नहीं और ना तूने किसी को इससे वाकिफ किया। अजराए इनायत ये तू फरमाएगा कि ये बनेगा क्या? जनाबे इलाही से हुक्म हुआ, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूं, लेकिन अभी वो मुकम्मल नहीं हुआ। जो कुछ तुम देख रहे हो और उसे नहीं पहचानते, ये अभी सिर्फ उसका घर, मंजिलगाह और तख्तगाह है। जब मैं सब ठीक ठाक कर लूंगा और उसे तख्ते सल्तनत खिलाफत पर बिठाऊंगा तो तुम सबको इसे सजदा करना होगा। जब मैंने उसे ठीक बना लिया और उसमें अपनी रूह फूंक दी तो सबने उसे सजदा किया। फरिश्ते आपस में कहने लगे कि अब तो मुश्किलात और भी ज्यादा हो गई, अल्लाह ताला हमसे इसे सजदा कराएगा और उसे अपना नायब बनाएगा। हमें तो ये मालूम न था कि कोई और शख्स भी इसकी नियाबत और खिलाफत के लायक है या ये इसके सिवा कोई और मसजूद होने के लायक है। हम तो यही समझते थे कि पाक परवरदिगार बेयार, बेशरीक, बेमिस्ल, बेमानिंद और बेखवेश और बेपैवंद है। अच्छा, अब फिर जाकर खूब गौर से उसके गिर्द फिरते हैं और उस घर को यानी आदम को देखते हैं। चुनाचे एक एक ने आदम अलैहिस्सलाम के कालिब के गिर्द फिरना शुरू किया और गौर से देखते रहे। सब यही कहते थे कि हमें तो सिवाय पानी और मिट्टी के यहाँ कुछ दिखाई नहीं देता। इससे खिलाफत का जमाल तो जाहिर नहीं होता और ना ही इसमें मसजूद होने का इस्तेहकाक नजर आता है। इस ख्याल में थे कि गैब से इशारा हुआ, माशूके बचश्मे दीगरा न तुम्हादीद, जाना मेरा बचश्मे मन बाईदा दीद। सबने ये कहा कि कुछ समझ में तो आता नहीं, लेकिन शायद ये इस्तेहकाक उसे सिफात की वजह से हासिल हो, इसलिए उसकी सिफात को देखना चाहिए। जब उन्होंने सिफात की तरफ गौर की तो उन्हें मालूम हुआ कि आदम का कालिब 4 अंसरों यानी खाक, बाद, आब और आतिश से बना हुआ है। जब चारों अंसरों की सिफात की तरफ गौर की तो खाक में सुकूनत की खासियत और हवा में हरकत की खासियत देखी और आग को हवा की जिद पाया, पानी को सफली और आग को अलवी पाया और ये भी एक दूसरे की जिद थी। फिर जब उन्होंने गौर की तो खाक की तवा खुश्क और हवा की तर, पानी की सर्द और आग की गर्म पाई। सब की सब एक दूसरे की जिद देखी। आपस में कहने लगे कि जहां 2 जिद्दें जमा हो वहां जरूर फसाद बर्पा होता है, और अगर इसमें और खुदा भी होता तो बड़ा फसाद बर्पा होता। चूंकि आलिम कुबरा में जिद्दीन के बायस फसाद होता है, इसलिए आलिम सुगरा में भी जिद्दीन के बायस फसाद का होना लाजमी है। ये सोचकर फिर बारगाह इलाही में लौट आए और अर्ज करने लगे कि क्या तू जमीन में ऐसे शख्स को पैदा करने वाला है जो खून रेजियां करेगा और फसाद बर्पा करेगा।
حالانکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی کا ذکر کرتے ہیں۔ خلافت کا حق ہمارا ہے اور ہم اس سے بہتر ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابھی وہ یہ بات ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ جلال و عظمت کے پردوں سے آگ نکلی اور ان میں سے بہتوں کو تو جلا کر خاک کر ڈالا۔ پہلا شخص جسے ملامت کی گئی وہ آدم علیہ السلام تھا، اور اول جس نے ملامت کی وہ فرشتے تھے۔ اگر سچ پوچھو تو پہلے پہل اللہ تعالیٰ پر ہی انہوں نے اعتراض کیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ عشق بازی کی بنا ملامت پر رکھی گئی ہے۔ زبان حال سے آدم کی جان نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ہم نے امانت کا بوجھ ملامت کی رسی میں باندھ کر پیٹھ پر اٹھا دیا ہے اور سلامتی بیچ کر ملامت خرید لی ہے۔ ایسی باتوں کا ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ کیا آدم کے لیے یہ شرف کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمینوں اور ان کی ساری چیزوں کو 6 دن رات میں بنایا؟ آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور پیدی کا شرف ناعنایت کیا، حالانکہ وہ عالم کبریٰ تھا۔ لیکن یہاں آدم کو جو عالم صغریٰ ہے 40 روز میں خدا اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ یہ صرف اس واسطے ہے تاکہ بے خبروں اور تان کنندوں کو یہ واضح ہو جائے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اختصاص حاصل ہے جو موجودات میں سے کسی اور کو نہیں۔ دوسرے یہ کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں بیدی کی خصوصیت میں ایک خاص بید ہے کہ تمام موجودات پیدائش میں اس بید کے تابع ہیں۔ یہ سارا شرف ابی کالب کو حاصل ہے جو عالم صغریٰ ہے، اور روح کو جو ونفخت فیہ من روحی اور اس میں بین اب روح پھونک دی کا اختصاص حاصل ہے۔ اس کے مقابلے میں دنیا اور آخرت اور جو کچھ اس میں ہے سب عالم صغریٰ ہے۔ یہاں سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ روح کو کس قسم کا شرف حاصل ہوا ہوگا، کیونکہ وہ قرب حق میں کئی ہزار سال رہ چکا ہے، اور پھر جب روح کا تعلق قالب سے پیدا کیا ہوگا تو کیا کیا سعادتیں اس پر نثار کی ہوں گی۔ اس شخص کی حالت قابل رحم ہے جو اپنے کمال سے محروم ہے اور چشم حقارت سے اپنے آپ میں دیکھتا ہے، اور انسانیت کے مرتبہ کی استعداد جو موجودات میں سب سے اشرف ہے، حیوانی خواہشات کی حاصل کرنے میں جو کہ موجودات میں سب سے ادنا درجے کی ہیں صرف کرتا ہے اور اپنی قدر نہیں جانتا۔ فصل نمبر 5، روح کا انسانی قالب سے تعلق پیدا ہونے کا آغاز میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے، جب میں نے اسے بالکل ٹھیک ٹھاک کر لیا اور اس میں اپنی روح پھونک دی تو انہوں نے یعنی فرشتوں نے اسے سجدہ کیا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب تم میں سے کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 روز تک بحالت نطفہ رکھتا ہے، پھر وہ نطفہ علقہ کی صورت اختیار کرتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے ماچار کلمات کے بھیجتا ہے، یعنی اس میں رزق، عمل، موت اور بدبخت یا نیک وقت ہونا مدرج ہوتا ہے، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اور پھر اگر تم میں سے کوئی بہشتیوں کا سا کام کرے یہاں تک کہ اس کے اور بہشت کے مابین چند گزوں کا فاصلہ ہے، پھر وہ اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ جب انسانی قالب بالکل تیار ہو گیا تو اس عرصے میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی کو خمیر کرتے وقت کسی کو دخل نہ دینے دیا اور بذات خود مشغول ہو رہا۔ اسی طرح اس میں روح پھونکتے وقت بھی کسی کو وسیلہ نہ بنایا بلکہ یہ کام بھی خود ہی کیا۔ یہاں پر ایک نہایت لطیف اشارہ اور شریف بشارت ہے کہ روح کا بدر کا خاص اپنی پھونک کو بنایا ہے۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ چونکہ اسے عالم ارواح کے اعلیٰ مرتبے سے ادنا درجوں میں بیچتے ہیں، مسافت دور کی ہے اور دوست و دشمن راہ میں بھرے پڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دوست و دشمن سے مشغول ہو جائے اور مجھے بھول جائے، اور محبت کے ذوق سے جو اس نے ہماری بارگاہ سے حاصل کیا ہے محروم رہ جائے، کیونکہ رستے میں لٹیرے بہت ہیں۔ مصرع، دشمنان حسودو ز دوستان غیور، جب ہماری پھونک کا اثر اس کے ہمراہ ہوگا تو اس کے جان کے حلق سے ہماری انس کا ذوق کسی کو نہ لینے دے گا، اور نہ ہی کسی مقام میں کسی دوست یا دشمن سے اسے تعلق پیدا کرنے دے گا۔ دوسرے یہ کہ روح کو ہم نے 360,000 روحانی، جسمانی، ملکی اور ملکوتی عوالم سے گزارا ہے، اور ہر عالم کے اس میں خزانے رکھے ہیں۔ اب اسے خلیفہ بنا کر عالم اجسام میں بیچتے ہیں، اس لیے سب خزانے وغیرہ اس کے ہمراہ کرتے ہیں۔ ان خزانوں وغیرہ کی کسی کو اطلاع نہیں دی۔ آسمان اور زمین کی مخلوق میں سے
किसी को इत्तला नहीं दी, सब की सब मैंने खुद रखी हैं। मैं ही जानता हूं कि क्या कुछ रखा है और कहां रखा है, और मैं ही जानता हूं कि इन खजानों को किस तरह ले सकते हैं। हर एक मुकाम में रूह का रहनुमा मैं ही हूं। अब जो कुछ खजाना वगैरह की उसे इस जहान में जरूरत होगी या वापस आते हुए उसे दरकार होंगे, सब इस में रख दिए गए हैं। और वो तलिस्मात जो गैरों की नजर के लिए इस राह में बनाए गए हैं, ताकि हर एक मुद्दई इस लाफो गुजाफ से इस बारगाह में न पहुंच सके, मैंने उसे दिखला दिए हैं। और इन तलिस्मों का खोलना और बंद करना सब कुछ बतला दिया है, ताकि आती दफा राह उसके लिए आसान हो जाए। और रस्ते के तमाम नेकोबद से उसे इत्तला दिए देता हूँ, और नेज ये कि मैं इसे खलीफा बनाकर भेजता हूँ और विलायत बख्शता हूँ। और मुद्दत से जहान में मशहूर है कि इन्नी जाइल फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। और सब दोस्त दुश्मन आशना और बेगाने सभी उसकी तशरीफ आवरी के मुंतजिर हैं, इसलिए इसे बड़ी इज्जत के साथ भेजना चाहिए। अपनी बारगाह के मुकर्रबों को मैंने हुक्म दिया है कि जब वो खिलाफत के तख्त पर बैठे तो सब के सब उसके तख्त के सामने सजदा करो। ये इसलिए है कि उन्हें मालूम हो जाए कि हमने आदम की किस कदर इज्जत और कदर व मंजिलत की है, और ये देखकर नेक काम करने की उनमें रग़बत पैदा हो। बस रूह पाक को उसने 1000 साल हजरत कुद्स के खलवत खानों में गुजरने और बेवास्तगी के मुकाम में मंजूर नजर इनायत होने और अपने खुदावंद और मखलूक की नियाबत की रसूमात, शराइत और खिलाफत के अदाब सीखने के बाद, क्योंकि जब तक ज़ाहिरी बादशाह का खलीफा या नायब बादशाह के हुजूर में जहांदारी की रसूम की तरबियत हासिल न कर ले और उसके अवाल और अफाल की अच्छी तरह निगहबानी न कर ले, उसे खिलाफत और सियासत की लियाकत हासिल नहीं होती। वनोफ़िक़त फ़ीह के खास घोड़े पर सवार किया और मन रूही का लगाव देकर उसे तमाम फरिश्तों और रूहानी और जिस्मानी ममालिक से गुजारा, और हर एक मंजिल और मुकाम पर जो इस मुकाम के खजानों और दफीनों का खुलासा था उसकी सवारी के हमरा रवाना किया, और उसे इंसानियत की सल्तनत में खिलाफत के तख्त पर बिठाया। उसी वक्त तमाम करोबियों और रूहानियों ने उसके कालिब के तख्त के सामने सजदा किया, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। जिब्राइल इस दरगाह में दरबान बना, मिकाइल खजानची और तमाम फरिश्तों और आसमानों के सपुर्द खास खास काम किए गए। जब सियासत के कायदा को तमहीद देनी चाहिए तो एक को सूली चढ़ाया, ताकि मुल्क और मलकूत में कोई और इस खिलाफत की मुखालिफत का दम न मारे। वो मगरूर स्यापोश जो एक मर्तबा बे इजाजत चोरी चोरी आदम अलैहिस्सलाम के कालिब में गया था और उसकी खिलाफत की सल्तनत को चश्मे हकारत से देखा था और चाहा था कि उसके दिल के खजाना को नकब लगाए, लेकिन उससे ना हो सका। उसे चोरी की तोहमत देकर पकड़ लिया और बदबख्ती की रस्सी से उसकी मुश्कें कस कर बांधी, और सजदा के वक्त जब सारे फरिश्तों ने सजदा किया इससे न हो सका, क्योंकि उसी रोज उसे बदबख्ती की रस्सी से बांधा हुआ था, इस वास्ते कि वो बगैर इजाजत कारखानाए गैब में गया था। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि कयामत के रोज जब खलकत मैदान में हाजिर की जाएगी, जिस दिन पर्दा उठाया जाएगा और लोग सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, तो अल्लाह ताला का एक नूर चमकेगा जिसे सारी मखलूक सजदा करना चाहेगी, लेकिन वही सजदा कर सकेगा जिसने दुनिया में किया होगा, और जिसने दुनिया में दुनियावी ख्वाहिशात और बुतों को सजदा किया है वो नहीं कर सकेगा, इस वास्ते कि उनके सर बदबख्ती की रस्सी से बांधे गए हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के अमर और नही के बरखिलाफ अमल किया करते थे और सजदा नहीं किया करते थे। उस रस्सी को हम ज़ाहिरी आंखों से नहीं देख सकते, जिसकी बातनी आंख खुली हो वही उसे देख सकता है। इसीलिए वो तौबा और इस्तगफार की कैंची से उस रस्सी के बंद काटता है। अगर दुनिया में उसकी फिक्र न करे तो कयामत को उन्हीं जंजीरों और तौकों में गिरफ्तार और साथ के बाजार में लाया जाएगा, जैसा कि अब इनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें हैं से जाहिर है। बस मक्कार इबलीस का सर, जिसने तमाम फरिश्तों से गुस्ताखी की बांधा गया और यही कारखानाए गैब में बिला इजाजत किया और इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में दाखिल हो तवक्ते के तुम्हें इजाजत न मिल जाए। इसी वास्ते कहर की रस्सी से उसका सर बांधा गया, और यही वजह थी कि वो इंसान को सजदा ना कर सका, जैसा कि मगर शैतान ने जिसने इनकार किया और अपने तय बड़ा जाना से जाहिर है। और लोग ये ख्याल करते हैं कि उसने सजदे के वक्त इनकार किया
اور اپنے تئی بڑا خیال کیا۔ واقعی ظاہرہ طور پر تو یہ بات سجود کے وقت ظہور میں آئی جو درخت کے پھل کی طرح ہے، لیکن اس انکار اور استکبار کی حقیقت جو بمنزلہ بیج کے ہے وہ اسی روز شیطان کی بدبختی کی زمین میں بوئی گئی، جس روز اس نے ادب سے انکار کیا اور بے اجازت خانہ غیب میں گیا، اور جب باہر نکلا تو اپنے تئی بڑا خیال کیا اور کہا اندر سے کھوکھلی شے بنائی ہے اور اس کی تو کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ بزرگی کی آنکھ سے اپنے تئی دیکھا اور بسبب تکبر کے حقارت کی نگاہ سے خلیفہ حق کو دیکھا، اسی واسطے وہ بیج بڑھتا رہا یہاں تک کہ سجدہ کے وقت اسی استکبار کا پھل نمودار ہوا، اور یہی وجہ تھی کہ بدبختی کی رسی سے لعنت کی سولی پر لٹکایا گیا۔ وَإِنَّا إِلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر میری لعنت رہے گی اور اب تک اسے سولی سے نہیں اتارا جائے گا، تاکہ بعد ازاں تمام فرشتوں میں سے کسی کو اس بات کی جرت نہ ہو کہ خلیفہ حق کی بے حرمتی کرے، اور جو اس لائن کی مطابقت کرے گا وہ بھی اسی زنجیر میں جکڑا ہوا دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ البتہ میں دوزخ کو تجھ سے اور تیرے تمام تابعین سے پر کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت روح آدم علیہ السلام کے قالب کے پاس آئی اور بدن کے تمام ممالک کو پھر کر دیکھا تو اسے وحشتناک طریق کر پایا کہ جس کی بنیاد 4 متضاد چیزوں یعنی آگ، پانی، ہوا اور مٹی پر رکھی گئی ہے۔ روح کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ باقی نہیں رہے گا، اس لیے اس پر کچھ دل نہ لگایا، اور جب اور بھی غور سے دیکھا تو اس میں حشرات الارض، سانپ، بچھو اور طرح طرح کے درندوں، چوپایوں اور کتوں وغیرہ کے ہزارہ اقسام آپس میں گتھم گتھا دیکھے، اور دیکھا کہ اس پر حملہ کیا چاہتے ہیں اور ہر طرف سے ایک ایک زخم لگا دیتے ہیں اور تکلیف دیتے ہیں۔ نفس امارہ کو دیکھا کہ 7 سر والے ایک اژدہا کی طرح منہ کھولے اسے نگلنے کو دوڑتا ہے۔ اس کے 7 سر حسب ذیل تھے: حرص، حسد، شہوت، غضب، بخل، کینہ اور کبر۔ نازنین روح جس نے کئی ہزار سال رب العالمین کے قرب میں ہزار ناز سے پرورش پائی تھی، ان وحشتوں سے بہت ہی گھبرا گئی، اور اللہ تعالیٰ کے انس کی قدر و منزلت جو اسے اس وقت تک معلوم نہ تھی اب معلوم ہو گئی، اور نعمت وصال میں ہمیشہ مستغرق رہنے کے باوجود اس کا ذوق اسے معلوم نہ ہوتا تھا اب معلوم ہوا، اور مفارقت کی آگ اس کی جان میں بھڑک اٹھی، اور جدائی کا درد اس کے سر پر غالب ہوا۔ ربائی فوراً اس وحشت سے اس کا سر پر ہو گیا اور چاہا کہ جس راہ سے آئی تھی اسی راہ واپس چلی جائے۔ واپس جانے کے لیے نخفہ کی سواری طلب کی تاکہ اس پر سوار ہو کر جائے، کیونکہ وہ سوار ہو کر آئی تھی اور پیدل نہیں جا سکتی تھی۔ سواری نہ پا کر بڑی شکستہ دل ہوئی۔ اسے کہا گیا کہ ہمیں بھی شکستہ دلی مطلوب ہے۔ اس سے اس پر قبض غالب آئی۔ اس نے ٹھنڈا سانس لیا تو اسے کہا گیا کہ ہم نے اسی سرد آہ کے لیے تجھے بھیجا تھا۔ اس آہ کا بخار اس کے دماغ کی چھت پر پہنچا اور فوراً آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور اس میں حرکت پیدا ہو گئی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ عالم صورت کا فراخ کوچہ دیکھا اور آفتاب کی روشنی کا مشاہدہ کیا اور کہا الحمدللہ۔ بارگاہ الہی سے خطاب ہوا یرحمک اللہ، یعنی ہماری حمد و ثنا کرنا تیرے لیے ہماری رحمت کا موجب ہے۔ جب خطاب کا ذوق پایا تو قدر تسلی اور سکونت کی، لیکن پھر بھی جس وقت اللہ تعالیٰ نزدیکی اور محبت کا اسے خیال آتا اور عالم ارواح کی فضا کی وسعت اور بے واسطہ رزق کی یاد کا خیال آتا تو چاہتی کہ قالب کے پنجرے کو توڑ ڈالے اور آب و گل کے لباس کو پھاڑ کر اپنے اصلی گھونسلے کو اڑ جائے۔ جس طرح بچوں کو رنگین چیزوں، گھنٹیوں اور نقل اور میووں سے بہلاتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام کو فرشتوں کی معلمی، ان کے سجدے، آسمانوں پر لے جانے، منبر پر کھڑا کرنے اور آسمانوں کے گرد پھرانے اور ان قصوں سے جو مشہور ہیں بہلایا، تاکہ جمال حضرت کے اشتیاق کی آگ کی چنگاری مدھم پڑ جائے اور کسی اور چیز سے دل لگی پیدا کرے اور جدائی کی وحشت اس سے جاتی رہے۔ وہ زبان حال سے کہتا تھا۔ ربائی جناب الہی سے خطاب ہوا کہ اے آدم علیہ السلام، تو بہشت میں جا کر سکونت اختیار کر اور جو چاہتا ہے کھا، پی اور سو، اور جس سے چاہتا ہے انس پیدا کر
जैसा कि इस आयत से जाहिर है। ऐ आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो और जहां और जो चाहो हस्बे मंशा खाते रहो। अगरचे बारगाह इलाही से तो ये हुक्म होता, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते। रुबाई, चूंकि आदम अलैहिस्सलाम की वहशत किसी तरह कम ना होती और ना किसी से मोहब्बत करते, इसलिए उन्हीं की जान से हव्वा पैदा की गई और आदम अलैहिस्सलाम की बगल में बिठाया ताकि अपने हम जिन्स को देखकर उससे उल्फत पैदा कर ले, जैसा कि इसी से ही उसकी ज़ौजा बनाई ताकि उससे उल्फत करे। जब आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के जमाल को देखा तो जमाल हक दिखाई दिया, क्योंकि कुल्लु जमील मिन जमालिल्लाह, हर एक जमील जमाल इलाही से होता है। जब इस जमाल का ज़ौक पाया तो कहा। रुबाई, इस हदीस की बू पर शाहिदबाजी करने लगे, चुनाचे सोया हुआ नफ्स जाग उठा और इस मामले का ज़ौक भर पाया। शाहवत का नाग जुम्बश करने लगा और उस सिफ्त का गलबा हुआ जो कि हवानी सिफात में कामिल है और इससे बड़े पर्दे हायल हो जाते हैं। इसका पर्दा रूह और बारगाह इलाही के उन्स के बीच में हायल हो गया। फिर उम्दा खाने और मजे से सोने के सबब बाकी मादा हैवानी सिफात ने हवाए नफ्स और इक्तिज़ाए तबीयत के मुवाफिक गलबा किया। अब हिजाब और भी बढ़ गए और इसी कदर बारगाह इलाही की मोहब्बत कम हो गई, क्योंकि जिस कदर हैवानी लज्जतों और ख्वाहिशों से इंसानी नफ्स ज़ौक़ हासिल करता है और उससे उल्फत करता है, उसी कदर इलाही उल्फत उसके दिल से दूर हो जाती है। और ये बात इब्तिदा में बड़ी भारी मालूम होती है और इसे कोई ही खुलासी पाता है। हाँ, वो शख्स निजात पाता है जो आदमियत से अदमियत को पहुंच जाए। बस आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त, लज्जतों और शहवतों से इस कदर उल्फत हो गई कि जब इब्तिदा में वला तकर्रबा हाज़िही शजरा, यानी इस दरख्त के पास न जाना का हुक्म हुआ, तो शैतान ने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम बहिश्ती दरख्तों, फलों और नहरों में मशगूल है, इसको इसी के वसीले बहकाना चाहिए। चुनाचे शैतान ने कह दिया, क्या मैं तुझे हमेशा रहने वाला दरख्त और ना खराब होने वाला मुल्क बताऊं? और शैतान के बहकाने और हिर्स की ज्यादती की वजह से रहमानी फरमान की नाफरमानी की। उसी वक्त गैरत हक हमलावर हुई कि ऐ आदम, क्या तुझे नफसानी ख्वाहिशात और हैवानात की तरह चरने चुगने के लिए पैदा किया था? क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुमको बेफायदा पैदा किया और ये कि तुम हमारी तरफ लौटने वाले नहीं? अब तो इस बात का डर है कि अभी तो तुझे आधा दिन बहिश्त में रहने दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि तुम मुझे भूल गया और हमारे गैर में मशगूल हो गया और हमारे गैर से उल्फत पैदा कर ली और बेफरमानी करके ममनुआ दरख्त का फल खाया। अगर मैं तुझे सारा दिन रहने दूं तो शायद तू मुझे बिल्कुल ही भूल जाए और जुगानगत बेगानगत से मुतबद्दल हो जाए और हमारी मेहरबानियों को बिल्कुल ही फरामोश कर दे। रुबाई, ऐ आदम, बहिश्त से बाहर हो जा। ऐ हव्वा, तू इससे जुदा हो जा। तुम सब इससे निकल जाओ। ऐ ताज, तू आदम के सर से अलग हो जा। ऐ बहिश्ती लिबास, तू आदम के बदन से उतर जा। ऐ हूरो, आदम पर दो रोया होकर तालियां बजाओ कि उसने खुदा की नाफरमानी की और बहक गया। ये किस वास्ते है कि हम मलामत का पत्थर सलामती के शीशे पर मारते हैं? इस वास्ते के आदम की खुद परस्ती के रोगन को जमीन पर उबूदियत की जिल्लत से गिराए और उसकी हिम्मत की तलवार को पत्थर पर मारे। रुबाई, जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया की वहशत सराय में फेंका गया और यारो आशना से जुदा किया गया और इसी हालत में चंद रोज तक सरगर्दा रहे और कोई फरियाद रस न पाया, तो फिर पहले दर्द का विर्द मुअल्लम गैब ने उसके पहले इश्क की अबजद की तख्ती पर लिख दिया। दोबारा गोदड़ी पहनी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया कहना शुरू किया। खिताब हुआ कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ परवरदिगार, मेरे लिए ये सरगर्दानी जरूरी थी ताकि मैं तेरी मेहरबानियों की कदर करता और तेरा खुदावंदी हक पहचानता। मेरे लिए ये खवारी और बेइज्जती मुनासिब थी ताकि मैं इज्जत और मकरमत का दर्जा पहचानता और मुझे मालूम हो जाता कि एक मुट्ठी खाक पर इल्ताफे इलाही किस कदर हुए हैं और किस अदना दर्जे से आला मर्तबे पर पहुंचाया है। तुझे फर्दुल फर्द बनाया कि शराफत इनायत फरमाई है और इज्जत से दूसरे से लगाओ दूर करने को फरमाया।
کہ تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا، بس میں عاجزوں کی طرح تیری بخشش کے دروازے پر واپس آ پڑا ہوں، اگرچہ غلام کی زبان گونگی ہے۔ ربائی۔ ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام کو اسی تضرع اور زاری میں 400 سال تک سرگشتہ اور حیران و غمناک رکھا گیا، اور غیرت ربوبیت بسبب عظمت و کبریا اس غمناک جان اور دردمند دل کو اس طرح مخاطب کرتے کہ میں نے تجھے ذلیل مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا اور عزت میں فرشتوں سے بڑھا دیا اور ایسا بنا لیا کہ سب نے تجھے سجدہ کیا اور سب نے تجھ پر حسد کیا، اور خود جائے اعتراض بنا کہ کیا تو اس میں وہ بناتا ہے، اور تیری دوستی کے سبب عزازیل کو دشمن بنا لیا، اور تیری خلافت کے تخت کے آگے اسے لعنت کی سولی پر چڑھایا گیا، اور تجھے ایک سجدہ نہ کرنے سے اس کے ہزار سال کی عبادت کو رد کر دیا، اور فخرج منہا کی چوٹ سے اپنے گرد و نواح سے نکال دیا۔ تو ان نعمتوں کا شکر بجا نہیں لاتا اور میرا حق نہیں پہچانتا اور اپنی قدر نہیں جانتا، تو دوست کو دشمن بناتا ہے اور دشمن کو دوست خیال کرتا ہے، اور اپنی مراد کو دوست و دشمن کی زبان میں ڈالتا ہے۔ اب ضرور ہے کہ جب ہماری قہاری کی تیزی نے بمقتضائے اگر تو نے ناشکر گزاری کی تو بے شک میرا عذاب سخت ہے، لوٹ مار مچائی، تو چاہیے کہ پہلے حملے میں صبر سے کام لے اور رنجیدہ اور ناراض نہ ہو۔ صدمے کے وقت صبر کرنا بہتر ہے۔ آدم علیہ السلام اس روز پشیمان ہوئے اور عاجزی کا جھنڈا بلند کر کے نیاز کے قلم سے تکسیر کے صحیفہ پر عذر کی تصویر بنانی شروع کی، اور جلے دل اور روتی ہوئی آنکھوں سے آپ کی زبان حال یہ کہتی تھی، اے پروردگار، ہم نے ٹھیک ٹھیک دیکھ لیا ہے کہ ہم سب عاجز ہیں، تو ہی قادر ہے، ہم سب فانی ہے، صرف تو ہی باقی ہے، ہم سب عاجز ہیں، تو ہی فریاد کو سننے والا ہے، ہم سب بے کس ہیں، تو ہما کس ہے، جس کو تو نے اٹھایا اسے نہ گرا، اور جسے تو نے بنایا اسے نہ توڑ، جس کو تو نے اپنا عزیز بنایا اسے تو بے عزت نہ کر، اپنے خوشی میں پالے ہوئے کو غمگین نہ کر، چونکہ تو نے اسے بنایا تو ہی اسے قائم رکھ، ہمیں ہم کو سونپ اور ہماری بے وقوفی کو معاف کر، کیونکہ یہ بیج تو نے ہی بویا ہے اور یہ مٹی تو ہی نے ساتی ہے۔ جب آدم علیہ السلام کی آہوزاری حد سے گزر گئی اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کئی ایک باتیں سیکھ لیں، اور توبہ کی کہ اقبال کا آفتاب اس مطلع سے طلوع ہوا اور اس کے ہجر کی سیاہ رات کو وصال باسعادت کی صبح صادق سے مبدل کیا، اور ربوبیت کے الطاف سے عبودیت آدم کو یہ خطاب ہوا، جو کچھ ہوا سو ہوا۔ پھر اثر نو ہمارے درمیان محبت ہوئی، فرمایا تاکہ واسا آدم رب ہی ناخوا کی آوازہ کی بجائے ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو برگزیدہ کیا کی منادی کی جائے، اور ثم اجتہا رب ہی فتابہ علیہ سے جہان گونج اٹھا، اور نیز اللہ تعالیٰ کی بخشش دوست اور دشمن کے لیے اس کے جرم کی عذر خواہی میں کہ وہ ہمیں بھول تو ضرور گیا لیکن اس نے ارادتاً نہیں کیا۔ بعد ازاں تانا کی زبان بند کر لو اور آدم کی مہر لبوں پر لگا لو، اور انکار کا زنگار اس کام کے آئینے کے چہرے پر سے دور کر دو۔ یہ قسم قسم کے تصرفات صرف اس وجہ سے تھے کہ آدم علیہ السلام کی پرورش ہم خلافت میں کر رہے تھے، اور اس کی محبت کے نقطے کو ہم نے ان آزمائشوں میں کمال کے درجے کو پہنچا دیا۔ بے شک مصیبت انبیاء کے سپرد کی جاتی ہے، اور پھر اولیاؤں پر، اور پھر وغیرہ وغیرہ پر۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔